دن پشما سوے پتنگان زندہ باد، ہر دم پہ ہر قدم کے شاذلیان زندہ باد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے، تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے۔ بیاں ادنا سا بیت فیض پیر مغاں کر دوں، بیاں ادنا سا فیض پیر مغاں کر دوں، جو گر جاؤں میں سجدہ میں زمیں کو آسماں کر دوں۔ کو میں مجذوب ہوں لیکن بفیض مرشد کامل، گو میں مجذوب ہوں لیکن بفیض مرشد کامل، نظر میں راہزن کو رہنمائے سالکاں کر دوں۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیوں، فتنوں میں اور فتنوں سے بچنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم پورے کے پورے دین پر چلیں، اور ہر دین کے جتنے بھی ستون ہیں، شعبے ہیں، اس کے ساتھ منسلک رہیں، اور بوقت ضرورت جس چیز کی ضرورت زیادہ ہو اس وقت زیادہ کام کیا جائے۔ تب ہی آپ محفوظ رہیں گے۔ دوسری چیز کہ اختلاف تو علمی رہے گا زمانے میں، مگر اس کو تعصب کی بنیاد نہ بنائے۔ علمی غلطیاں صوفیاء سے بھی ہوں گی، علماء سے بھی ہوں گی، صرف ہے نہیں، ہوں گی بھی۔ اس کو اختلاف علمی تک محدود رکھا جائے، تعصب ذاتی نہ بجائے۔ جیسے میرے اکثر بیانات میں طارق مسعود پر تنقید کی جاتی ہے یا میں کرتا ہوں تو یہ علمی ہے، اس سے شاید احباب یہ سمجھتے ہیں کہ میں جامعۃ الرشید کا مخالف ہوں، تو یہ غلط ہے۔ میرا صرف ایک ہی چیز میں اختلاف ہے، اور وہ بھی قرآن سے جادو پر۔ اور دوسرا اختلاف میرا یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو اسلام سمجھ جاتا ہے، یہ غلط۔ یہ مولویوں سے بھی ہے، اور صوفی موجودہ جتنے بھی ہوتے جو اپنے آپ کو اسلام سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں کہ مسلمان بن جاؤ، اپنے آپ کو مسلمان مانو، امتی مانو۔ ہم امتی ہے، امت نہ بنے کہ میں ہی ساری امت بن گیا ہوں، میں ہی پورا اسلام بن گیا ہوں، یہ غلط ہے۔ بس یہ چیز ہے، باقی سب کا احترام دل میں ہے۔ اب بسا اوقات انسان کا یہ مزاج بن چکا ہے کہ چاہے وہ صوفی ہو یا عالم ہو، کہتے میں غلطی کرتا ہی نہیں، جو میرے منہ سے نکل گیا بس وہ صحیح، اور یہ مزاج خطرناک ہے۔ اور اس وقت اس مزاج میں سب چل رہے ہیں، اور یہ آپ کا نیچر ہو جاتا ہے۔ تو جتنے بھی ادارے ہیں جو دین کا کام کر رہے ہو، قابل احترام ہے۔ اور یہ ہمارے مشائخ ہے، شیخ کا ادارہ ہے، ایسا نہیں کہ بس میں سے بہت اس بندے کا، وہ میرا کوئی نقصان نہیں کر رہا، اپنی ذات کا نقصان کرے، انجام کسی کو بھی پتہ نہیں، مگر شرع ظاہر کو دیکھتی ہے، اور یقینی جو مسئلہ ہے وہ بہت خطرناک اور غلط ہے۔ یعنی بسا اوقات انسان کی زبان تو لڑک جائے، وہ ٹھیک ہے، یعنی انشاءاللہ اور ماشاءاللہ میں ایسے الفاظ کہتا ہے کہ نبی کی خطا بھی بہت بڑی خطا ہوتی ہے۔ کیا کہتا ہے؟
یعنی الفاظ کا توازن نہیں ہے اس شخص کی زبان کے اندر، کیونکہ یہ صوفی نہیں ہے کہ نبی کے لیے کون سے الفاظ ہم استعمال کریں، یہ پڑھ چکا ہے انشاءاللہ اور ماشاءاللہ میں کیا کہہ رہا ہے کہ یہ خطا کہہ رہا ہے، جہاں اللہ نے ان کو خطا فرمایا کسی بھی واقعے کا شان نزول بیان کرتے ہوئے اس کو خطا پہ کیوں محمول کرتے ہو آپ؟ قرآن نازل ہو رہا ہے اور یہ قرآن کے لیے نزول کا شان نزول ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایسا واقعہ ہوگا، یا اصحاب رسول پہ جتنے واقعات ہیں یہ قرآن کے شان نزول ہے، جب تبھی تو قرآن نازل ہوگا۔ آپ لوگ پڑھتے ہو پھر قرآن کے ترجمے بھی پڑھتے ہو، کہتے جی صوفیوں سے بڑے عالم بنتے، تم ککھ بھی نہیں ان کے سامنے، تصوف کے بغیر علم تمہارا ایسے ہی ہے۔ اب اس الفاظ کو کوئی مولوی نوٹ نہیں کرتا، لیکن لگا گا وہ کیا ہوگا، کس چیز پہ؟ موبائل پہ تصویر جائز ہے کہ ناجائز ہے، عورتیں اس طرح پھر رہی، فلاں اس طرح پھر رہی، جہاں ایمان لوگوں کا خراب ہو سکتا ہے اس پہ فکر نہیں ہے، جہاں جائز اور ناجائز میں اختلاف ہوگا اس پہ لڑ رہے ہوں گے، وہ امت کا مسئلہ بنا دے۔ یہ ہے وہ چیز جس سے مجھے اختلاف، یہ بڑے کو چھوڑ کے، یعنی بڑے کی فکر ہی نہیں ہے اور چھوٹے پہ لگے ہوئے تقوی بانٹ رہے ہوں گے، تو یہ چیزیں اختلافی ہے اور یہ رہے گی۔ میں یہ اس لیے بیان کروں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کم سے کم آپ کو تصوف میں علم ہے، معرفت ہے، احسان ہے، یہ نہیں کہ آپ جی بس وہ جو بھی ہے اٹھا لو اس کو صوفی سمجھ لو، بس یہ ذاکر ہے۔ جس کو تصوف کی معلومات ہونا الگ چیز ہے، تصوف کا علم ہونا الگ چیز ہے۔ فقہ کی معلومات اور یہ جتنی کتابیں اس کی معلومات ہونا الگ چیز ہے، اور درس نظامی الگ چیز ہے۔ اب مولوی کس کو کہا جاتا ہے؟ جس نے کسی کی صحبت میں علم حاصل کیا، اس کو کہتے ہیں مولوی۔ اور مطالعاتی پروفیسر کی جو کتابیں پڑھ پڑھ کے مطالعے کرتا ہے، اس سے وہ مولوی نہیں بنتا، اس کو کہتے ہیں مطالعاتی پروفیسر۔ جیسے ایک ہمارے ہاں جیلم میں ایک بیمار ہے، یہ بھی مطالعاتی ہے۔ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی آپ کہاں کے فاضل؟ میں نقشبندیہ شاذلیہ کا فاضل ہوں، میں اس مدرسے میں فاضل ہوں سلسلے میں، لیکن میں جہاں کا فاضل ہوں میں وہاں کا داخل ہوں، وہاں سے فاضل کوئی نہیں ہوتا۔ جس کو اللہ علوم وہبیہ میں ڈال دے وہ فاضل نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ طالب علم رہتا ہے۔ فاضل تو لوگ بندوں کے پاس ہوتے ہیں، سمجھے نا؟ یہاں کوئی فاضل واضل نہیں، یہ وہ چیز ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، اور وہی تمہیں دینا چاہ رہا ہوں، اس کا انکار کرتے ہو تم۔ مگر لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ جو آج مجھ پہ یہ کمزوریاں یا خرابیاں اپنی آپ کھلتی ہے، تو ایک ہے کفر اور ایک ہے فسق، اس میں فرق ہے۔ کفر بڑا گناہ ہے، فسق چھوٹا گناہ ہے۔ کفر انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتی ہے، فسق اور فجور انسان کو اسلام سے خارج نہیں کرتی۔ اب بتاؤ بڑا کون سا ہوا؟ اب جو اصول آپ نے بنائے ہیں، اصول و ضوابط، اس میں ہی آپ پھنس جاؤ، دوسرے پہ فتوے لگاؤ، خود اپنے آپ کو نکال لو، تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ تو وہی ظالم بادشاہوں والی حکومت ہوگی کہ مظلوم تو مارا جائے گا، مگر ظالم بادشاہ جتنا بھی ظلم کرے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس کو عدل و انصاف کیسے کہا جا سکتا ہے؟
اور یہ علمی اختلاف ہے میرا، تعصب نہیں رکھتے، کیونکہ تعصب اور حسد سے دل خراب ہو جائے گا تمہارا، کسی سے بھی بغض نہیں رکھ سکتے۔ اپنوں کے لیے فکر ہونی چاہیے اور کافر کے لیے درد ہونا چاہیے، درد دل تمہارے اندر ہونا چاہیے کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ چاہے آپ مناظرہ کرو اصلاح کی نیت سے کرو، اگر ہار جیت کے لیے کرو گے تو بغض پیدا ہوگا۔ تعصب پیدا ہوگا، لیکن درد کے لیے کرو گے تو دوسرے کو ہدایت ملے گی۔ یہی وجوہات ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی شاگرد ہمارے جو ہے نا اس کو غلط رنگ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، پھر کہیں گے یہ حضرت مخالف نہیں ہے، پہلے بتا رہا ہوں یہ تمہارا اپنا ذاتی فعل ہوگا، میں سے بری ہوں، میرے معاملات میں مت پڑھو، تم پہ اس کا ادب سب عالموں کا لازم ہے، میں جس چیز پر ہوں میں کر سکتا ہوں، تم لوگ نہیں کر سکتے۔ یہاں کا عذاب یہ ہے کہ جو کسی بھی ادارے کے ساتھ منسلک ہو جائے تو وہ بڑے کے مقابل میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے اگر کوئی دارالعلوم سے فارغ ہے تو کہے گا میں تک عثمانی صاحب بن گیا، پہلے بھی میں نے وہ اپنے آپ کو اسی طرح سمجھنا شروع کر دیتا ہے، اسی درجے پہ۔ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے، سارے اپنے آپ کو نورزمان سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا آدمی وہ تھا کہ جو بڑوں کے معاملات میں نہیں بولتا، جو غلط بات ہے اس کو میں کوٹ کرتا ہوں، رہوں گا۔ جیسے آدمی کو جو بے ڈھنگے بولتا ہو اس کو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے، تم چھ جائے گا کہ اس کو پٹکے بنا دو۔ شہرت ہر کسی کو آتی ہے، شہرت کمال کا حصہ نہیں ہے، میں مشہور آدمی تھا، میں یہ نہیں کہ ابھی بھی ہوں، یہ ابھی اس بیچارے پھر رہے ہوں گے، پوری دنیا میں مجھے لوگ سنتے تھے۔ ایک چیز آپ کے پاس جب ہوتی ہے نا اور وہ حق ہو تو اس کے آگے رکاوٹیں آتی ہے، تو سوشل میڈیا ہو گیا، سارا میڈیا کیوں ہو گیا؟ کیونکہ پتہ ہے کہ بھائی اس کے پاس جو چیز ہے اس کا توڑا نہیں ہے، اور یہ ہمارے باطل کو اڑا کے پھینک دے گا۔ اس لیے ایسے مولویوں سارے کو جن کے پاس غڑنگ، جو شیطان کو پتہ ہے کیونکہ وہ علم رکھتا ہے ان چیزوں کا کہ کس چیز سے، وہ بھی عالم ہے نا اس میں کہ کس چیز سے بندہ کافر ہوتا ہے، کس چیز سے گمراہ ہوتا ہے۔ تو جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کے عمل پہ اٹیک کرتا ہے۔ ابھی میں تمہیں بتا دوں، مضبوط ایمان اور مضبوط علم والے اس کے عمل پر اٹیک کریں گے، اس کی عقیدتاً بگڑ نہیں سکتا۔ اس لیے جتنے بھی اہل اللہ ہے یہ بد عقیدہ نہیں ہوں گے، جتنے بھی علماء حق ہوں گے وہ بد عقیدہ نہیں ہوں گے، مگر کیا کریں گے؟ عمل میں معذور کر دے گا، اس پہ سحر پھینک دے گا، اس کو بیمار کر دے گا۔ اور جس کا عقیدہ بگاڑ دے اس کے عمل کو نہیں چھیڑتا، کرنے دو۔ جب خوارج بد عقیدہ ہو گئے تو ایسی نماز پڑھتے تھے کہ صحابہ حیران ہیں۔ اس لیے میں نے کہا کہ ان چیزوں میں تصوف تلاش کرو گے تو خوارج کی عبادت نے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے حیران کر دیتا۔ وہ صحابہ جن کی عبادت کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہے، جن کی عبادت اتنی مقبول ہے کہ اللہ ان کے بیان فرماتے ہیں، ان کے سجدوں کے، ان کے پیشانیوں کے، وہ فرماتے کہ میں نے ان جیسا نماز پڑھنے والا نہیں دیکھا اس طرح قیام۔ کیوں؟ عقیدہ بگڑ گیا، ابلیس نے کہا کام پورا، چل بابا اب اس کا کسی کام کا نہیں ہے۔ جب انسان کی نیت خراب ہوتی ہے تو اس کا عمل ضائع ہو جاتا ہے، تو اس لیے نیت کی اصلاح کرنی ہے، جو کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو۔ نیکی کرو گے تو بدی تمہارے سامنے کھڑی ہوگی، اس بدی کے ساتھ بھی نیکی کرو تو وہ بدی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ نیکی اور بدی کیا ہے؟ مد مقابل ہے، جو تمہاری مخالفت ہوگی، تم کسی کے ساتھ اچھائیاں کرو گے
وہ تمہارے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو تم نے تو رضا الہی کے لیے کیا تھا، تو سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہے، اس لیے تو برا ہو رہا ہے اس کو، شیطان کام شروع کر گیا۔ وہ نہیں ہوتا، وہ شیاطین ہوتے ہیں۔ دوسرا، اپنے حدود سے باہر مت جاؤ، جو تمہاری حد ہے اس میں رہو، دوسروں کے معاملات میں مداخلت مت کرو، کیونکہ یہ نظام جب تمہارے حوالے ہوگا تم بھی ایسے ہی ہو جاؤ گے، کیونکہ نظام تمہاری وجہ سے نہیں بدلتا، کیونکہ نظام کے تم پابند ہو۔ جتنے سیاستدان آتے ہیں نا، بادشاہ یوں کریں گے، فلاں کریں گے، لیکن جیسے سیٹ پہ بیٹھتے ہیں پھر وہ اس سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ نظام میں بدل دوں گا، لیکن جیسے ہی کرسی پہ آتا ہے تو اس وقت کرسی کے جتنے حالات ہیں اس سر پہ آ جاتے ہیں۔ تب اس کو پتہ چلتا ہے کہ 1 کلو کا آٹا کتنے کا آتا ہے، یہ کیا ہو گیا۔ بیٹا بھی باپ پہ اعتراض کرتا ہے، گھر ایسے چل رہا ہے، بیوی بھی لگ جائے، جس دن سر پہ پڑتا ہے نا تو کہتا ہے یار جب خود ابا بنتا یہ کیا تھا۔ تو جب بیٹے ہو نا، بچے ہو، تو بچوں والی حرکتیں کرو، ابا والی حرکتیں چھوڑ دو، اور جب ابا بن جاؤ گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تو یہ ان کا قصور ہوتا ہے، جو ساری دنیا پہ فتوے لگا رہے ہوتے اور اپنا کیا حال ہے۔ ساری دنیا میں یہ کرپشن کر رہا ہے، یہ چھوٹی چیز ہے، کفر بڑی چیز ہے۔ یہ فلاں کر رہا ہے، اس کی داڑھی نہیں ہے، یہ چھوٹی چیز ہے، کفر بڑی چیز ہے۔ یہ شرعی پردہ نہیں کرتی، یہ چھوٹی چیز ہے، کفر بڑی چیز ہے۔ ہم تو چلو یہ تو سارے فاضلین ہیں، کم سے کم عربی عبارت وہاں سے جا کے پڑھ لیتے، کبھی حوالہ دیتے ہو کسی کتاب کا تو اس کتاب کا حوالہ بھی پڑھا کرو کہ اس میں کیا لکھا ہے، کون سے باب میں اس بزرگ نے اس کو لکھا ہے۔ ظفر احمد عثمانی کی کتاب احکام القرآن سے آپ کو حوالہ دیا جاتا ہے، اور اس حوالے کو بھی عربی پڑھنے والے، ہمیں تو چلو آتی ہے، ہم نے بقول صرف اور نحو اتنی نہیں پڑھی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ صرف اور نحو ہمارا قبائل والے اس طرح بولے، نحو وہی پٹھانوں والا بول رہا ہوں، جیسے صرف نحو ہے۔ یہ علم جو ہے نا ماں باپ ہے، کیا ہے اس کو کہتے ہیں؟ ماں باپ۔ ہر جگہ ماں باپ ضروری ہوتے ہیں، بغیر ماں باپ کی کوئی چیز نہیں، یہ ماں باپ ہے۔ اور ہر علم میں کیمیا ہوتا ہے، یہ صرف جو ہے نا یہ درس نظامی کا کیمیا ہے۔ کیمیا جانتے ہو؟ ایک ہوتا ہے پیور سونا، ایک ہوتا ہے کیمیا، سونا بنانا۔ تو صرف سے انسان جو ہے سونا بنتا ہے، پھر جاتا ہے علم کی طرف۔ تو یہ کچرے جتنے پھر رہے ہوتے ہیں مدارس میں آ کے ہیرے بن جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ پھیر دیا اس کو کس کی طرف؟ علم کی طرف۔ اور جب علم آ گیا تو سونا بن گیا۔ تو کچرا کیوں بنتا ہے؟ عالم بن گیا۔ تعصب کی بنیاد پہ آپ کو نہیں بولا ہے، قرآن کے مثل جو کلام مانے یہ کافر ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ ظفر احمد عثمانی نے لکھا ہے اسی باب الرقا والعزائم میں۔ تو آپ نے کہا جی قرآن سے جادو ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے مثل کسی کلام کو مانا، تو آپ نے جادو کو قرآن کے، آپ نے تو کہا قرآن سے ہی جادو، وہ کہتے ہیں قرآن کے مثل یا اس سے بڑھ کر مانے فہو کافر۔ کیا ہے وہ؟ عربی پڑھ لیتا، اردو کے ترجمے نہ پڑھتا تو نہیں، تم لوگ اردو والے تو ایسے ہی ہو، عربی والا پڑھ لیتا تو سمجھ میں آ جاتا، کیونکہ قومیں ڈاؤٹ، اور کیونکہ اردو میں تو عبارتیں نہیں ہوتی نا، عربی میں تو ہوتی ہے۔
عزائم ایسے رکھنا یہ حرام ہے۔ حرام کا مطلب کیا ہے کہ تفریق کا عمل میاں بیوی کے اندر کے لیے کرنا، اس کے لیے جیسے جادو حرام ہے، جادو سے کرنا حرام، اس طرح اس کو قرآن کے ذریعے بھی کرنا حرام ہے۔ تو تم کیا سمجھے کہ یہ جادو ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ قرآن خوانی کو ناجائز سمجھتے ہو، لیکن وہاں تو قرآن پڑھا جاتا ہے، تو آپ کیا کہو کہ قرآن خوانی کی وجہ سے قرآن کیا ہو گیا؟ قرآن خوانی ناجائز ہے، کیا کہتے ہیں؟ تو وہ فعل ناجائز ہو نا، قرآن پہ تو تم نے کیا کہا؟ پڑھا تو خود کہتا ہے نا جی قرآن خوانی سال ثواب کے لیے نہ ہو، ہمارے بیان ہوتے ہیں، مگر بیچارے کو پوری تو آتی نہیں تھی، کہیں سے پڑھ لو، سن لیا کرو، پھر اپنے نام سے چھاپ لیا کرو۔ یہ میرے علاوہ پہلے کسی نے توجیہ پیش نہیں کی تھی جو تم بیانات میں بیان کر رہے ہو۔ اس سے ثابت ہوا کہ تم لوگ میرے بیان سنتے ہو۔ یہ سب سے پہلے توجیہ میں نے پیش کی ہے، جا کے تاریخ میں کسی نے پیش نہیں کی ہے، کہ قرآن جو گھروں میں پڑھا جاتا ہے، قرآن یہ رقیہ کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور یہ علامہ شامی نے جو اس کے لیے اس پر پیسے لینا جائز ہے۔ اب یہ قرآن خوانی ناجائز ہے یا یہ قرآن خوانی جو معین تاریخ میں ہو رہی وہ ناجائز ہے؟ پہلے سوال یہ ہے۔ عام حالات میں تو ٹھیک ہے، مگر تعین کے ساتھ دیوبند نہیں مانتا۔ ہم کہتے جب بھی سال ثواب کرو کرو، یہ تیجا 40واں یہ مشابہت کی وجہ سے کیا ہے، اس لیے جائز نہیں ہے، یہ لوگ یہ کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں تیجے 40ویں نہیں ہوئے، مگر اٹھا لیا، ہاں مگر سے بہت جی کمزوریاں انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہ نہیں ہے، تم کہتے ہو بس ہم جس میں تم وہ تو تمہیں اڑا کے بیٹھ گئے سارے، تم لوگ تو باہر بھی نہیں نکلتے۔ ایک غیر مقرر تمہیں ہرا کے چلا گیا، ایک پروفیسر آ گیا وہ تمہیں ہرا کے چلا۔ بات یہ نہیں ہے کہ صرف ماہرین مناظر تم سے لڑے، تم بھی تو عالم ہو۔ اس کو کس نے مناظرہ کا کورس سکھایا جو تمہیں ہرا رہا ہے؟ تمہارے مولویوں کو۔ اس نے جب کتاب ہی نہیں پڑھی، اسی مطالعے کی وجہ سے تم ہار رہے ہو اس کے سامنے سے، تو اس نے کون سا مناظرہ کا کورس کیا ہے؟ مطلب یہ کہ تم حق میں کمزور اس لیے ہار رہے ہو۔ اگر تو حق پر ہوتا تو باطل ہارتا، وہ بھاگ جاتا۔ تو سب کو چیلنج دیتے، ہمیں نہیں دیتے۔ ساری دنیا کو چیلنج دے رہے ہوتے، ہم کو چیلنج نہیں دیتا کوئی۔ ہمارے شاگرد فون کر کے تھک کے حضرت کو چیلنج دے دے، یہاں نہیں آتا۔ ان کو پتہ ہے اس شیطان کو کہ اس کے پاس گیا تو گیا، یہ تو زبان کے، یہ تو پہلے میرے شیطان کو اٹھائے گا اور پھر جائے گا، نیڑے بھی نہیں آتے۔ اور اس کو پتہ ہے، اس کے ابلیس کو، ابلیس اچھی طرح سے ہم کو جانتا ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے۔ مگر ہم نے کہا چلو تم ایک فیصلہ کرو، سب سے بڑا رستہ یہ سنی شیعہ سے بنا ہوا ہے۔ شیعہ اعتراض کرتے ہیں ہماری روایات پر، ہمیں اعتراض ہے ان کی روایات پر۔ میں تو شیعہ مانتا نہیں، میں عرف عام کی بات کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ جو عرفاً شیعہ مشہور ہے۔ صحیح شیعہ بن جائیں گے میں خود ہی مان لوں گا۔ جس دن یہ صحیح شیعہ بن گئے پھڈا ختم، کبھی بھی لڑائی نہیں ہوگی تکفیر کی کافر اور مسلمان کی، یہ یاد رکھنا۔ اصلی شیعہ کو کافر نہیں کہا جا سکتا، یہ بناوٹی جو ہے نا اس کو کافر کہا جا رہا ہے۔ مگر چلو ان بناوٹیوں سے بھی میرا سوال ہے، پیچھے تو تھا نہیں، اہل سنت اور شیعہ یہ پیچھے سے آ رہے ہیں، مگر بعد میں اب سنی شیعہ بن گئے، موجودہ سنی شیعہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ اعتراض کرتے ہیں ہمارے تفسیروں پر، وہ اعتراض کرتے ہیں ہماری روایتوں پر، اور ان روایتوں میں تم بھی لا جواب ہو کہ نہیں ہو؟
اور ہمیں اعتراض ہے ان کی ان روایت پر، وہ ادھر لاجواب ہے. دونوں کے پاس حدیث کا جواب نہیں ہے. نہ میں نے سنے ہوئے تمہارے سارے مناظرے، یہ صرف ڈرامے بازی جو تم لوگ درس نظامی کے کلاسوں میں کرتے ہو، یہ ایسی ہوتی ہے، سامنے کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر بہانے بناتے ہو. یہ سب بہانے گر ہیں، آمنے سامنے پھر بیٹھے، یہ صرف ڈرامہ ہے تم لوگوں کو بجا. یہ پیچھے سے گیم لڑانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. پھر حل نہیں ہے، حل ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں. آج صوفی بتا رہا ہے، نقشبندی شاذ، میں صوفی تو نہیں گناہگار، لیکن نقشبندی شاذلی ہوں. حل بتا رہا ہوں، صدیوں کا حل ہے، آسانی سے بتا رہا ہوں. غور سے سن لے اس کو، شیعہ بھی اور سنی بھی. متروک اصول ہمارے پاس ہے، مردود اصول ان کے پاس ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مولوی سمجھ جائیں گے. وہ روایت جو قرآن سے ٹکرائے ان کے ہاں رد ہے، اور وہ حدیث اور وہ روایت جو ہمارے ہاں قرآن سے ٹکرائے ہمارے ہاں وہ متروک ہے. دونوں کا اس سے استدلال لینا کیا ہے؟ اصولاً غلط ہے. تم اپنی متروک روایت، ہم اپنے متروک روایت سے استدلال نہیں لیتے، اور اہل سنت نے لی بھی نہیں، یہ تم نے اچھالی ہے. ہم تو اس پہ کاربند تھے. آج تک کسی اہل سنت نے اس روایتوں سے کبھی استدلال نہیں لیا ہے، اصول پہ کاربند رہے. لیکن یہ بات صحیح کہ ہم نے بھی اس کو متروک نہیں مانا، اور انہوں نے بھی اپنی روایتوں کو مردود نہیں مانا ہے. تو یہ دونوں طرف، مگر عقیدہ بنا دیا. تو عقیدے میں جب دونوں قرآن پر متفق ہو تو پھر حدیث میں ان اصولوں کو اٹھا لو، تمہاری بھی چھٹی ہماری بھی چھٹی. کتنا آسان حل ہے. وہ اپنے اصول پہ رہتے ہوئے ان روایت کو کہو گے نہیں، کیونکہ تم اس کو متروک، کیونکہ متروک کس کا اصول ہے؟ اہل سنت کا. شیعہ کا اصول کیا ہے؟ شیعہ کا یہ اصول ہے، کیونکہ یہ شیعہ اس اصول پہ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تو اس جو اصول شیعہ وہ یہ ہے کہ جو چیز قرآن، یہ امام باقر نے بھی فرمایا ہے، یہ اصول کافی میں بھی تمہارے، میں ہر اس قول تکذیب کرتا ہوں، یعنی اس کو جھوٹا مانتا ہوں. کیا مانتا ہوں؟ جو قرآن سے ٹکرائے. تو اس میں تو انہوں نے اپنی تمام روایتیں منسوب کر دی ائمہ اہل بیت کی طرف. کتابیں تو بھر چکی ہے، ختم تو نہیں ہو سکتی، مٹ بھی نہیں سکتی. ہم نے اپنی روایتیں اصحاب رسول کی طرف سند سے جوڑی ہوئی ہے. اب اس میں جتنی متروک روایتیں، یہ ہٹ تو نہیں سکتی، یہ راوی بھی نہیں نکل سکتی. حل کیا ہوگا؟ قرآن اور سنت. فردہ الی اللہ والرسول. اللہ کا کیا ہے؟ کلام قرآن ہے، اور حضور کی سنت اہل بیت بھی ہے، اصحاب بھی، ازواج مطہرات بھی ہے. یہ سنت ہے. باقی روایتیں ہیں، یہ ساری روایتیں جو آج تک پہنچی ہے یہ انہی کی برکت سے پہنچی. اور اس پر سب متفق ہے کہ اصحاب رسول عادل ہے. صرف اختلاف کیا ہے؟ کوئی صحابہ کو مجتہد مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا. سارے صحابہ کو کوئی مجتہد مانتا ہے اور کوئی نہیں مانتا. تو جب وہ صحابہ کو مجتہد نہیں مانتا تو تنقید بھی کر جاتا ہے، کیونکہ خود مجتہد بنا ہوتا ہے. مجھے ایک سوال ہے، سارے عارفین ہیں ہمارے جتنے بھی، چاہے ادھر بزرگوں سے ہو یا ادھر بزرگوں سے ہوا بڑے بڑے عارفوں سے بھی اس میں غلطیاں ہیں. کھل کے بولتا ہوں، چھوڑ دو، کوئی بھی نہیں بچا ہوا.
تمہارے مفسر بھی نہیں بچے، تمہارے بزرگ بھی نہیں بچے، تمہارے محدث بھی نہیں بچے. جن چہروں پہ حضور کی نظر پڑی ہو، کیا پڑی ہو، اور جن آنکھوں نے حضور کو دیکھا ہو، اس دنیا کی حیات میں گھومتے ہوئے، خواجہ باقی باللہ کا واقعہ بیان کرتے کہ نان بھائی کو گلے سے لگایا. ایک تصوف میں توجہ اتحادی، کیا ہے توجہ، یہ جس وقت پیر مرید پہ ڈال دینا وہ کامل ہو جاتا ہے. ایک پیر کو اتنی چیز حاصل ہے، بتاؤ حضور کا کیا عالم ہوگا. یہ میں نے خواجہ مجذوب الحسن کا شعر پڑھا ہے، جو کسی مدرسے کے فاضل نہیں تھے مگر اتنے بڑے بزرگ تھے. یہ حضرت تھانوی کے خلیفہ ہے کہ گو میں مجذوب ہوں لیکن بفیض مرشد کامل، نظر میں راہزن کو رہنمائے سالکہ کر دوں. کم سے فارغ ہونے والا مجتہد ہے. دنیا کے کونے کونے میں پیدا ہونے والے مجتہد مانے جاتے ہیں. تمہارے مدرسوں میں پڑھنے والے مولوی اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے ہیں، ناخل اور مفتیان کرام اپنے آپ کو مجتہد سمجھتے ہیں. تم لوگوں کا یہ عالم ہے کہ تمہیں مخلوق عام پڑھائے، اپنے آپ کو آسمان کا سر سمجھو. جن کو حضور پڑھا ان کا کیا عالم ہوگا. تم کسی کی سچائی کی تصدیق کر دو، یہ سچا نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے یہ ظنی ہے، لیکن جن کی اللہ اور رسول تصدیق کر دے وہ قطعی ہے. نہ تم کسی کو جنتی سنی کہہ سکتا ہے، نہ شیعہ کہہ سکتا ہے جہنمی. تم لوگوں کے یہ اوقات ہی نہیں ہے، کیونکہ تمہیں اپنے انجام کا پتہ نہیں. اور جو اپنا انجام نہ جانتے ہو، تمہیں ابلیس نے کہاں رگڑا ہے، کیونکہ تمہارے دماغوں میں یہ چھوڑ چکا ہے کہ مولوی اور عالم سے غلطی نہیں ہوتی. یہ سب سے بڑی غلطی ہے تم لوگوں کے اندر پڑی. تم سنت اور روایت کو نہیں پہچان سکے. ہمارے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، چلے چلیے اپنے اصول. ایمان کیا ہے؟ ایمان ثابت کرو. جاہل کے بچو، ایمان ثابت کرنے کی چیز ہے یا اقرار کی چیز ہے؟ یہ بھی تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور آگے مجھ سے بحث کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہو اپنی عبارتیں جھاڑنے کے لیے، جن کا فہم کا نام ہے. اور تمہاری نحوی اور صرفی ترکیب نے جتنی کی ہے نا، اس دن ایک ملک آیا تھا، پھر گھوم رہا تھا. اصول میں وہ اصول نہیں ہوگا لیکن ٹھوک دو. حضرت نے بولا، جیسے ایک نئی بات، کبھی کبھی وہ بدعت ایک مولوی تھا، کہہ رہا تھا آج میں آپ کو پیران پیر کا ایسا واقعہ سناؤں گا جو کبھی تم نے سنا ہی نہیں ہوگا. تو جب ہوگا تو سنیں گے نا، خود سے بنائے گا تو کس نے سنا ہوگا. ہم کہتے ہیں وہ سناؤ جو سب نے سناؤ، جس پہ تواتر ہو، وہ قوی ہوتی ہے. جو تم نے کبھی نہیں سنا ہو، کل جدید لذیذ والے معاملات ہیں. جیسے یہ میرا ہتھیار جو ہے نا وہ انصاف کا ہے. میرا اپنا غلطی کرے گا اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، پرایا میں خود غلطی کروں گا اپنے کو. میں نے اپنے آپ کو یہ نہیں بولا کہ میں ممبر پہ بیٹھ گئے ہو نا معصوم، میں گناہگار آدمی، اللہ مجھے بخش دے. یہ دین کی دعوت جو پہلا شاید اس کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی تو گناہ بھی دھل جائیں گے. اور کیا پتہ تمہاری برکت سے اللہ مجھے بخش دے. حاجی امداد اللہ ماجر مکی کسی کو بیت کسی حضرت بیت کہا کہ شاید اس کو اللہ بخش دے اور میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. تو شاید تم لوگوں میں سے کوئی میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے، لیکن اول اللہ سے دعا ہے کہ میں تیرے فضل کا محتاج ہوں، مجھے اپنے فضل سے بخشنا، کسی کے ذریعے مجھے نہ بخشنا. یہ ذریعے وریعے پتہ نہیں آئیں گے ہم تو کدھر جائیں گے. یا اللہ تو بخش ہی دے. یہ ایک انکساری کی بات ہے مگر ہے فضل.
نہ دامن میں کوئی نیکی ہے، حق اور ایمان اور علم جو اللہ نے دیا ہے اس کو میں بیان کروں گا، اور اس کے خلاف جو بھی آئے گا میں تمہارے یہ بت توڑ کے چھوڑوں گا، کیونکہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور بت شکن ہوں۔ کیا ہوئے؟ تمہارے شرک کے اڈے جو تم لوگوں نے بنائے جس کو تمہیں پتہ نہیں، ابلیس نے تمہارے اندر رستے بنے، توڑ کے چھوڑوں گا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اللہ سید سے ہی لیتا ہے۔ یہ تم لوگ کے کام یہ کہ ڈرتے تو کہتے جی یہ اللہ نے جو ہے نا حضرت علی کے بیٹے کو چن لیا اس کے لیے، تم تو جنوں کے دور بھاگتے ہیں۔ یہ سارے شیاطین ہیں، یہ جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، یہ جو بزرگ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، جنات ان کے اوپر بیٹھتے ہیں، ان کو پتہ تک نہیں چلتا۔ شیاطین کی ایک قسم ایسے ہے کہ انسان کو مسخر کر کے اس سے باتیں اگلواتا ہے، جو بات وہ عوام تک پہنچے، کیونکہ اس کو لوگ شخصیت کو مانتے، اس لیے میں تم سے شخصیت پرستی ختم کر رہا ہوں۔ اور جو شخص اصول ہو، تقلید، مجتہد، اس پہ تصرف نہیں چلتا اس کا۔ یہ ایک الگ چیز ہے۔ توحید مطلب میں حضرت گنگوئی نے اس کو لکھا ہوا ہے، اگر اس پر پیر بھی آ جائے یا شیخ آئے تو شیخ شیطان اس میں بھی تصرف نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو عام شیخ کا عالم ہے، وہ تو مجتہد تھے، ان پہ کیا تھا، تو وہ اصول ہے۔ اور باقی شخصیت اس کو بیمار کر کے ہجیان، تاکہ تمہارے منہ سے الٹی الٹی باتیں، جیسے یہ والا ہے، کہتا ہے جی میں عملیات عامل کی بات سنتا ہوں، عملیات سے میں پاگل ہو جاتا ہوں۔ کیا ہو جاتا ہوں؟ خود ہی بولتا ہے کیا ہو جاتا ہوں؟ تو اقرار کر لینا کہ میں کیا ہو جاتا ہوں؟ پاگل ہو جاتا ہوں۔ تو پاگلوں کی تکلیف جائز ہے؟ پہلے یہ بتاؤ اردو میں پاگل کس کو کہتے ہیں؟ یہ آن ایئر اس نے بیان کیا ہے، میں کیا ہو جاتا ہوں؟ پاگل ہو جاتا ہوں، مجھے کچھ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس سے ثابت ہے کہ بس اس کا جو ہے نا حواس باختہ ہو جاتا ہے۔ جس کے اندر شیطان ہوتا ہے نا، جن، اب اس کے سامنے جب دوا آئے گی تو اس کو ہول اٹھے گا کہ نہیں اٹھے گا؟ تم سے میرا سوال اٹھتا ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ علاج جتنے معالجین نے دیکھا نہیں ہے، اور بعض شاگرد کہتے ہیں حضرت ہم جاتے لوگوں پہ حاضری ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو کمال ہے ہم لوگوں کا، جیسی جاتے ہیں شیطان ظاہر ہو جاتا ہے۔ جن بہت چھپتا ہے مگر ہم سے نہیں چھپ سکتا۔ اللہ نے انڈیکیشن رکھی ہے نا۔ تو جب یہ کبھی کبھی شازیوں کے بارے میں سوچتے تو اس کا شیطان باہر آ جاتا ہے، کب کب آنا شروع ہو جاتا ہے، خود ہی بولتا ہے۔ کیونکہ اب معالج کون ہے؟ ہم ہیں نا، مولوی تو نہیں ہے، شیخ الحدیث بھی نہیں ہے، مفتی بھی نہیں ہے۔ اس کا علاج کون کرتا ہے؟ جنات کا علاج کون کرتا ہے؟ اور فیام کو دیکھو نا، اب اور بھول گئے، تواتر سے آ رہا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس کو راکب کے لیے فرمایا ہے۔ تو عام راکی کے سامنے تذکرے کرے گا تو میں تو شیخ۔ اب آ جاتے ہیں کہ ان کا جو اعتراض ہے عاملین پر، میں دفاع نہیں کر رہا، میں حق بیان کر رہا ہوں، کچھ اصول بیان کر رہا ہوں۔ ابھی ایک بابا چلا گیا ادھر افغانستان میں، پتہ نہیں کون سا بابا ہے، کہتا ہے الگ جو ہے نا بجانا جو ہے نا، اس نے اپنا ایک ٹس چھوڑ دیا۔ کیا ٹس چھوڑ دیا؟ کہتا ہے علاج کے لیے الگ جگہ بنانا جائز نہیں ہے، میدا پکیلا بیلا، کوئی ماموتا بیا میں موتا۔ وہ خدا پاکا، ان کو بولو ان لوگوں کو قابو کرو، مسلمان بنو، اسلام کے ٹھیکیدار مت بنو۔ یہ باتیں جب آپ تک پہنچتی ہے دماغ شنٹ، آپ کیوں نقشبندی شاذلی ہر آپ تم تنکے بھی نہیں ہو، یہ میرا ظرف ہے، ورنہ قسم پہ خودت بد پنزش پکڑا میں توجہ چوری ٹول بھیج جاؤ گے سارے پیر، آرام سے بیٹھو۔ میں نے اپنے آپ کو اس لیے ایسے رکھا، مجھے اللہ نے جو طاقت دی مجھے دکھائی بھی ہے، میں ایسی نیچے نہیں، میں ایسے اپنے آپ کو ایسے کھڑنگ ہوئے، تم لوگ برداشت نہیں کر سکتے، غیر اختیاری دلتا بنا سے پروت بیدا ٹول توجہات بدن نہیں رہی، بڑا ہے توجہ کرنے۔ تم سارے خشک صوفی ہو، تم میں سے کوئی بھی صوفی نہیں مانتا میں جو اس طرح کی فضول باتیں کرتا ہے۔ تصوف شریعت کے اصول پہ چلنے کا نام ہے۔
گناہگار ہو جاؤ مگر کفر تو مت بکونا، فضول باتیں کرتا ہے، جائز ہے ناجائز ہے، تیرے کو اصول کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اب آ جاؤ، یہ تمہیں مسئلہ بتاتا ہوں، آج کے بعد یہ سارے مولوی تم لوگ کو کچھ بھی نہیں بولیں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کون فرماتے ہیں؟ اب یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں، رقیہ پر پیسہ جائز ہے، کیا چاہیے؟ اور حضور فرماتے ہیں کہ بہترین رزق ہے۔ حدیث میں کون سا رزق ہے؟ راکی کا رزق بہترین۔ امام نے کہا جائز۔ فتیہ، فتیہ سمجھتے ہو؟ فتویٰ دینا، قرآن پڑھانا، اس پر ناجائز ہے۔ آج تو میں ان سب کو جو ہے نا، میدان میں آؤ گے تو مارکیٹ میں آ جاؤ۔ تو مدرسے سے پیسے لیتا ہے، الحمدللہ میں دیتا ہوں۔ ہمارا معتمم پڑھاتا بھی مگر 1 روپے تنخواہ لیتا ہے، سارے پیسے کچھ خرچ کرتا ہے میرا بھائی، پڑھاتا بھی 2 مدرسے چل کرتا ہے۔ یہ سارے اس میں خرچ ہو نا الحمدللہ، ادھر یہ کس کی برکت ہے؟ اس بہترین مال کی برکت کے جو حضور نے فرمایا، اسی پہ اپنے شاگردوں کو چلا رہے۔ ہم مدرسے میں کھاؤ پیو موج اڑاؤ، 1 روپے بھی تمہیں مدرسے کا نہیں کھلائیں گے، ہمارا مال ہوگا۔ کرپشن سے پاک پاکستان، سچو الحمدللہ کرپشن سے پاک مدرسہ چل رہا ہے۔ شاگرد بھی پیور کھانا کھا رہے ہیں۔ طلباء، ابھی میرا منہ یہ اس بہترین رزق کا ہے۔ کتنے غرباء کو اللہ کا شکر، یہ میں ظاہر نہیں کرتا مگر جو مجھے دیکھتے ہیں اس سے پوچھو۔ اور الحمدللہ میرے شاگردوں کی کتنے غریبوں کے گھر میں جو نا گوشت شروع ہو گیا، جو خرید نہیں سکتے تھے ان غریبوں کے گھر میں آج گوشت پکتے ہیں۔ تم لوگوں نے تو مولوی بنا کے مارکیٹ میں چھوڑ دیا تھا مڑا، ہمارا کام تو چلے چلے، اپنا کام پورا ہو بھاڑ میں جائے نورا ہے۔ اب مولوی کیا کرے گا رزق کے لیے؟ نہ کاروبار جانتا ہے، نہ کچھ جانتا ہے، نہ کچھ جانتا ہے۔ یونیورسٹیاں بھی تھی کما کے نہیں دی، الحمدللہ ہمارے شاگرد سارا مہینہ سوتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے اور ایک ہی جھٹکے میں اللہ دے دیتا ہے، یعنی پورے مہینے کا رزق ایک دن میں۔ یہ کیا ہے ہم نے۔ اب بتاؤ، کوئی یونیورسٹی آج تک نہیں کر سکی۔ جو کروڑوں میں علم سکھایا جاتا ہے باطل، حق اس کا کتنا، جب باطل کا حق کتنا ہوگا، حق کی کوئی قیمت ہے؟ وہ تمہیں سستے میں سکھایا جاتا ہے۔ اور یہ اس لیے سکھا رہا ہوں کہ اللہ کو بھی وہ نیکی قبول نہیں جو مال کے بغیر ہے، کہ میرا اپنا رائے ہے، قبول کرنے والا اللہ ہے، مگر میں ایسے مجاہدے کو، اس میں پہلے اللہ نے فرمایا وَتُجَاهِدُونَ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، پہلے مال فرمایا پھر نفس کو فرمایا۔ میری دلیلیں کمزور نہیں ہیں، پیچے لیتا ہے جو بغیر پیسوں کے جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں فرما دیا۔ حضور کو کیا خطاب کرتے ہیں اللہ؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ تم اپنے رب کی تسبیح بھی بیان کرو، اللہ کی راہ میں نہر بھی کرو۔ یہ مرغی نہر نہیں ہوتی ہے، یاد رکھنا، نہر اونٹ ہوتا ہے۔ اب کہو گے یار وہ یہ کیسی بات؟ قرآن میں اللہ تسبحو کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ گائے کو ذبح، گائے ذبح ہوتی ہے، اونٹ نہر ہوتا ہے، یہاں نہر کا ذکر ہے۔
تو عرض یہ کہ ہم سے مت ٹکراؤ. جب اللہ نے مجھے بنایا نا تو میں نے ایسے نہیں کہا کہ اللہ نے مجھے اس چیز کا امام بنایا ہے, اور جب امام بنایا نا تو قرآن اور حدیث سے کھول کے دکھا دی, ادھر ہے ادھر ہے ادھر ہے. یہ جادوگروں کے تلوے چاٹتے, اور جن کی جادوگر پوجا کرتے ہیں وہ میرے تلوے چاٹتے. یہ اسی سلسلے سے ہم نے سیکھا ہے. تیرے اندر جو شیطان گھسا ہوا ہے نا وہ بھی مجھے پتہ ہے, جو یہودیوں کا جن تم لوگوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے. یہودیوں کا جو جن ہوتا ہے حرامی عالم ہوتا ہے, مولوی ہے, غیرت انسان, ساری فساد انہوں نے پیدا کیے سب میں. تو جب تم لوگ بیان کرتے نا ہمیں ادھر ہی پتہ چل جاتا ہے کہ تم کون سے قبیلے سے تعلق رکھتے ہو. ہمیں پتہ چل جاتا ہے. یہ کہتے ہیں نا الفاظ جو ہے, اقرار جو تیرا زبان سے ہے, تیرے اندر کی عکاسی کرتا ہے. کبھی کبھی جب فیس بک پہ تقویٰ بانٹ رہے تو کہتے ہیں تنہائی میں فیس بک پہ کیا کیا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, تو پوری تفصیل لکھتا ہے. اس طرح استعمال کرتے ہیں, اس طرح استعمال کرتے ہیں, اس طرح سے. یہ خود لکھ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے. یعنی اس کو تقویٰ مت سمجھو, یہ اپنی پوری سورج توبہ کرنے کے بجائے دنیا کو دکھا رہا ہے کہ میں یہ کر چکا ہوں. لوگ تو کہتے ہیں یہ جتنے تمہیں کہتے ہیں نا جس کی تباہیاں, تو تباہی کو کون جانتا ہے بغیر عمل کیے ہوئے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اسی طرح کہ انسان کے اندر ایک مرض جب ہوتا ہے وہ سب میں دیکھتا ہے. تو تم لوگ متاثر ہو جاتے ہو. اوئی ایک عام سی چیز ہے, مثال کے طور پہ جب حکیم جو ہے نا دوائیاں بیچتا ہے, کیا بیچتا ہے, تو سب سے پہلے کیا بولتا ہے, جس نے اپنی جوانی برباد کی. اب لوگ کہتے ہیں ہمارا کون سی جوانی ہم نے برباد کی, پھر سیدھا ادھر چلا جائے گا ہاتھ کی طرف. اوکے ہاں یہ بات تو ہے, یہ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں. تو پہلے تم میں مرض نہیں تھا, تم نے سوچا آ گیا. اب شادی ہونے سے پہلے سوچنا شروع کر دیتے, یار میں نے تو یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, میں تو نفلا ہو گیا, نامرد ہو گیا, ہو جاتا ہے. ٹینشن میں آ گیا. تو اس کے پاس جاتا ہے, حکیم اور کچھ نہیں کرتا, اس میں صرف ٹینشن کی دوائی ڈال دیتا, ریلیکس کر دیتا, تو صحیح ہو جاتا ہے. یعنی زیادہ سے زیادہ جو قوت باغ کے لیے دوائیاں بنیں گی اس میں یا بھنگ ڈالیں گے, یا چرس ڈالیں گے, یا افیون ڈالیں گے. کیا ڈالیں گے, سمجھ رہے ہو؟ اور یہ تینوں چیزیں انسان کو کیا کرتی ہے, ریلیکس کرتی ہے. تو اب بولو گے تم نے چرس پیے جو تمہیں پتہ ہے, تو میں نے کہا ہمارا پورا محلہ چرس پیتا تھا, میں ان کے ساتھ بیٹھتا تھا, مجھے سب پتہ, وہ بتاتے ہر ماحول والے کو دیکھ کے آؤ. یہ اس لیے میرے سے باتیں بھی نہیں کر سکتے, یہ جو تقوی بانٹ رہے ہوتے ہیں. تو میں کہتا ہوں بات سنو, خدا کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جو پردے ڈالے ہوئے اللہ میں بخش دے, بس اس پہ رہو. زیادہ دوسروں کے چھوٹے گناہ اٹھا کے اور اپنے بڑے چھپا کے سر پہ مت چڑھو. تمہارے بڑے مگر اس داڑھی اور کرتے نے چھپا لیے. یہ جو ہم پہ یہ چادر ہے نا مدرسے کی, اس کی فضیلت سے بچے, اور ہم ان خانقاہوں کی, ان میں صرف دین کو داخل کرو, ذکر کو داخل کرو, اپنے اندر مت, اپنی طرح مت بناؤ کہ بس میری طرح بن جائے. ماحول میں لاؤ. انکار کا سبب بننا یہ زیادہ گمراہی ہے. دین کا کام کرو. کس کو کیا پتہ انجام کیا ہے؟ تو آج اس رافضی کو پتہ ہے کہ میرا انجام کیا ہوگا,
اور جن کا انجام اللہ اور رسول نے طے کر دیا اور جنتی فرما دیا، ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو؟ تمہارے سامنے تو آیت تھی نا، ہمیں کیا ضرورت تھی کہ کون سا صحابی اجتہادی غلطی پر تھا، کون سا نہیں تھا؟ تم لوگوں کو بہت ضرورت پڑ گئی تھی لکھنے کی۔ آپ سے اللہ پوچھے گا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے اندر کس کا اجتہاد باطل تھا، کس کا صحیح تھا؟ اس میں ہمارے بزرگ بھی نہیں بچے، میں کل کے بول رہا ہوں تمہیں، ہمارے اکابر بزرگوں میں بھی نہیں بچے سوائے اشرف علی تھانوی صاحب کے۔ کس کے؟ یہاں یہ نہیں کہ میں اپنے بزرگوں کو بڑا نہیں مانتا، لیکن صحابی سے بڑا نہیں مانتا، صحابی کو اس سے بڑا مانتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنے امام کو نہیں مانتا، لیکن اپنے امام سے صحابہ کو بڑا مانتا ہوں۔ اپنے امام سے صحابہ کو بڑا مانتا ہوں۔ امام کی تربیت ہوئی ہے تابعین اور صحابہ کے اس میں، اور ان کی تربیت کی حضور نے۔ تو یہ جو تم لوگوں نے کہا کہ سارے صحابہ مجتہد نہیں تھے، یہ بھی ایویں باتیں تمہاری فضول ہے، یہ اصول تم لوگوں نے اٹھا کے اپنے لیے ٹھوک دیا۔ تمہیں کیا پتا کہ صحابہ کیا تھے؟ جن کو حضور آسمان کے ستارے کہ ما انا علیہ و اصحابی کہ یہ آیت حدیثیں تمہیں نظر نہیں آئی؟ نعمت اللہ نے تم پہ تمام کر دی، قرآن کی یہ آیت نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا میری امت میں 10 فقہا ہے، اس کا یہ مراد نہیں ہے جو تم نے لیا، مطلب یہ کہ 10 پہ امت متفق ہوگی، باقی جو ہے نا مفقود ہو جائیں گے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں میری سنت کو اور خلفاء کی سنت کو لازم سمجھو، اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانندے، اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ حق جماعت ہوگی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی۔ ایک جگہ تخصیص ہے، ایک جگہ عموم ہے۔ کیا فرق کرو گے؟ تو دین میں سب مجتہد ہے، مگر نظام خلافت میں وہ مخصوص ہے، لہٰذا اگر حکومت چلانی ہے تو ان کے طرز پہ چلاؤ، میرے اور ان کے طرز پہ چلاؤ۔ حضور فرمائیں گے طلقاء صحابہ میں تم لوگوں کو بھی روافظ کی طرف بولنا لگے گا۔ طلقاء یعنی طلقاء تمہارے ہاں صحابہ تمہارے ہاں بھی نہیں، اس لیے تو دفاع کر رہے ہو۔ اگر تم صحابہ مانتے، صحابی کو جو بھی لقب دے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے دیا، تو جو حضور دے دے، یہاں تو طلقاء ہے۔ ابو ہریرہ رضی کو کیا فرمایا ہے؟ انہوں نے اپنا نام ہی بدل دیا، یا ابا ہریرہ، اے بلیوں کے بچوں کے باپ۔ نام کیا تھا ان کا؟ عبد الرحمن۔ مشہور کس نام سے؟ تو جو نام حضور نے پسند فرما لیا وہ عاشق رسول تھے، انہوں نے اپنا وہی نام رکھ لیا۔ الحمدللہ آج کے اس دور کے اندر مجھے تمہارے مدرسوں کی اس کتاب کی ضرورت نہیں، نہ اپنے کسی بزرگ کی، کہ میں صحابی کو اس وجہ سے پہچانوں کہ کون سا صحابی غلطی پڑتا، اور نہ کسی محدث کی اس کی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں ہی سکھایا اس سلسلے کی برکت سے۔ یہی وہ صحابہ کا فیض ہے جو ہمیں دے رہا ہے۔ انہوں نے ہی مجھے بتایا ہے کہ یہ فیصلے کریں گے حضور کے صحابہ کے۔ جو باقی منصوبات بہت ہیں بزرگوں کی طرف، بڑوں کی طرف، وہ منصوبہ اقوال ہیں، اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو قول قرآن و سنت اور اصول کے مطابق ہو اس کو اٹھا لو، جو نہیں اس کو چھوڑ دو، باقی بزرگوں کے پیچھے نہ پڑو، ورنہ اسی طرح کے منہ نکلیں گے اور بکواسات کریں گے۔ تو اب میں ان سے پوچھو کہ تو جو مدرسے کی تنخواہ لے رہا ہے پڑھانے کی،
فتیہ کی اس کا کیا حکم ہے؟ اب کہے گا جی متاخرین، امام ادھر ہے متاخرین ادھر ہے، تو متاخرین کی مانتا ہے امام کی مانتا ہے؟ دا باغ مولاتا ہو یا خواہ وہ جو بول رہا تھا کہ رقیہ کے لیے جگہ بنانا جائز نہیں ہے، تو ابھی 2 دن کا بچہ ہے، اگر پگڑی پہننے سے کوئی ڈرائیور بن جاتا تو سارے ڈرائیور بن جاتے۔ ہم پگڑی نہیں پہنتے تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم لوگ کچھ آتا نہیں ہے۔ علم کا تعلق نہ پگڑی سے نہ ٹوپی سے۔ تو جو غلط بات کہو گے تو سنتے جاؤ گے۔ تو کیا یہ تعصب ہے؟ اور تعصب کے لیے، کبر کے لیے دین کا مسئلہ غلط بیان کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ جو آپ کو یہ بزرگ بیان کر رہے، یہ بیماری ہے ان کے اندر، حسد اور تعصب کی۔ کیا بیماری آ گئی ہے ہمارے اندر؟ میرا انکار نہیں کرے، کثرت ذکر سے بزرگیاں نہیں ملتی، فلاں نہیں ملتی، خود بیماریوں میں مبتلا اور دوسروں کا علاج کرو گے۔ ایک سوال ہے تمہارے سے، تم اس کو مذہب سمجھتے، یہ مذہب ہے؟ یہ غلطی ہے، اور غلطی اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو اپنے حرام کو حلال سمجھے۔ ہم کسی اہل قبلہ کو کافر نہیں مانتے جب تک اپنے گناہ کو حلال نہ سمجھے۔ کبھی کبھی حرام کی گنجائش مباح میں آ جاتی ہے، علاج میں، اضطراری حالت میں، مگر اختیاری حالت میں نہیں ہے، اس کو وہ حرام سمجھ کر ہی کرے گا۔ توبہ کرے۔ کسی حرام کو حرام سمجھ کے کرنا فسق ہے، اور اس کو حلال سمجھ کے کرنا کفر ہے۔ کتنا فرق ہے؟ آج تمہیں فسق اور کفر کا فرق بتا۔ کسی حرام کو حرام سمجھ کر کرنا، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے، اور کسی حرام کو حلال سمجھ کے کرنا، یہ کافر ہو جائے گا، یہ کفر ہے۔ کیا ہے؟ یہ تعریف آسان سی بتا رہا ہوں۔ اور ایک بڑے بڑے سے پردہ پوشی اور چھوٹے چھوٹے کو پکڑنا، یہ بھی گمراہی ہے، پہلے بڑا ہے پھر چھوٹا ہے۔ تو اس لحاظ سے اب آتے ہیں کہ بڑے کس کے اور چھوٹے کس کے، تقوی پر آتے ہیں نا۔ کوئی بھی عامل ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی بھی ہے، جو بھی ہے، جالی ہے، کٹارا ہے، پٹارا ہے، لوٹے والا بابا ہے، پیلے والا بابا ہے، تیلے والا بابا ہے، اس کے ساتھ بعد میں بات کریں گے۔ پہلے بات کریں گے شرعی اصول سے۔ جو جا رہا ہے پیسے خود دیتا ہے، طے کر کے دیتا ہے یا نہیں؟ تم اتنے شریف تو نہیں ہو، میرے پاس بھی آتے 10 روپے زیادہ تو نہیں نکلتے، کون لاتے کروڑوں روپے لا کے میرے لاکھوں جیب میں ہدیے کے طور پہ؟ کروڑ پتیوں سے بھی لاکھ روپے نکلتے تو بڑی بات ہے۔ ہر چیز طے کر کے لیے جاتی، کیا لے گئے؟ جب شرط کے ساتھ تو شرط جائز ہے، شرط طے ہوئی، اب اس کو شفا ملے یا نہ ملے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ایک بندے نے کوشش کی، اب یہ ماہر نہیں تھا، یہ ضامن ہے، لیکن ماہر تھا، ضامن نہیں ہے۔ ماہر تھا تو ضامن نہیں ہے، اور ماہر نہیں ہے تو اب ایک سوال اس سے یہ کہ جب کوئی چیز طے کر کے لی جائے تو یہ چوری ہو سکتی ہے؟ یہ امانت ہے، خیانت ہے، کیا ہے؟ اس نے طے کر لیا میں تمہارا علاج کروں گا، اتنے پیسے لوں گا، اتنے دے دو۔ اب یہ لاکھوں طے کرے، اس کو آپ جعلی شرعن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ حرام نہیں ہے۔ اب یہ حلال کو حرام سمجھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اب یہ کیا ہے؟ شریعت اس پر کمٹمنٹ ہوئی آپ دونوں کی، اور کمٹمنٹ کے بعد جو پیسہ لیا گیا ہے اس کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ تو بعد میں کہتا ہے میں لٹ گیا، میں برباد ہو گیا، میں فلاں ہو گیا، میں یہ ہو گیا، میں وہ ہو گیا۔ یہ کوئی جگہ تو نہیں ہے نا، نہیں تھی تم سے میں نے پیسے لے لیے، علاج کر رہا تھا تم اس کے دربار۔ تو یہ جتنے بابے بیٹے ہیں تو تم کیوں زیادہ دیتے ہو؟
تم علاج کے لیے جا رہے ہو نا، جادوگر کے پاس علاج کے لیے جا رہے ہو، تو جب جادوگر کے پاس جادو سے علاج کراؤ گے تو شرع اس کو بھی ناجائز نہیں کہتی۔ جادو کروانے پہ شرع حرام کہتی، علاج کے لیے آپ کو حرام، شرع اس کو ناجائز نہیں سمجھتی۔ لیکن آپ کسی جادوگر سے کسی پہ جادو کروانے جاؤ گے یہ حرام ہے، لیکن آپ اگر اپنا علاج کرنے جاؤ گے اس کو شریعت حرام نہیں کہتی، اس کی اجازت دیتی ہے، حتیٰ کہ سیکھنے کے لیے اس کو توڑنے کے اس کی بھی اجازت دیتی ہے شریعت۔ لنڈن یونیورسٹی والوں نے اس کو اسلامی اس میں ڈالا ہوا ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی قول نہیں ہے، انہوں نے اصول فقہ سے اٹھایا اس مسئلے کو۔ جو جادو وہ سکھائیں گے کس چیز کے؟ رد سحر کے لیے، تو کون سا؟ ہمارے اصول سے اٹھا کے سکھا رہے ہیں، تم کہتے ہو اسلام پر عمل نہیں کرتے یا شریعت پر۔ سکھائیں گے جادو مگر ڈالا اسلامی اس میں، تو اب سمجھ میں آئی کیوں ڈالا ہے، کس کی فقہ میں۔ تو عرض یہ ہے کہ ان چیزوں سے، اور یہ کوئی کسی سے کوئی ایمان کی کمی نہیں آتی کہ کوئی جادوگر سے علاج کر کے اس کا ایمان کم ہو گیا، فضول بات ہے۔ یہ ثابت شدہ چیزیں ہیں، یہ ایک علاج ہے اور ہو سکتا ہے۔ کسی کافر سے دم کروانا یہ ناجائز نہیں ہے، کسی یہودی سے دم کروانا یہ حرام نہیں ہے۔ پہلے کچھ پڑھ کر آؤ۔ چلو میں ایک روایت بتاتا ہوں۔ ایک یہودن تھی، وہ حضرت عائشہ پہ دم ڈال رہی تھی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا اللہ کا کلام پڑھ کر دم ڈالو۔ یہ یہودی کی زبان سے جو اللہ کا کلام پڑھا جائے گا اور وہ دم ڈالے گی، اس سے وہ جادو نہیں بنتا، یہ ابوبکر صدیق فرماتے۔ اور یہ کہتے ہیں جب نیت غلط ہو جائے تو یہ جادو ہوتا ہے، تو یہ مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، بڑا چاہتا بے شرم مسڑی ہے، تیرے سے تو گدھا بھی اچھا ہے اس ٹائم میں، اس نے تو گدھا بنا ہوا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ یہ ٹھیکیداروں کا حال ہے۔ دیکھو آج حال کیا ہو گیا، یہی وجہ ہے، جب آپ اپنے آپ کو متقی، پرہیزگار اور اچھا سمجھو گے تو تم کہیں کے بھی نہیں رہو گے۔ اور کبر سے انسان شریعت کے مسائل غلط بتاتا ہے، انکار کرتا ہے، یہ تکبر کی برائی ہے، یہ انسان کو کافر بناتی ہے۔ حسد انسان کو تباہ و برباد، حق تسلیم کرنے نہیں دیتی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے چلو آپ اپنا ایمان بچاؤ، ہمارا خیر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کیا چیز جائز ہے کیا ناجائز ہے، ہمیں تمہارے مسئلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اناڑیوں کے اس میں کوئی جو ہے نا دلیلیں نہیں مانی جاتی، اپنا ایمان بچاؤ، تو جب پاگل ہو جاتے ہو یہ ہو جاتے، اس لیے یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں تعصب کے بچ جائے۔ آپ ایک کتے کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، کل تمہارا ایک مسلمان بھائی جلے گا ایک آدھ۔ تو اس علم میں ہر چیز میں مہارت کو مانا جائے، اس میں ہماری مہارت ہے۔ جس چیز کو ہم کہیں اس میں کہ بھائی یہ کفر ہے تو اس کو کفر آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کو فقہ یہی کہتی کہ جو یہ کہہ رہا ہے اس پہ فتویٰ ہے۔ ہم نے کہہ دیا کہ شہر میں طلاق نہیں ہوتی مسعور، کہ آپ کو فتویٰ اسی پہ دینا پڑے گا کہ شہر میں طلاق نہیں ہوتی۔ تم اس کے خلاف فتویٰ نہیں دے سکتے، لیکن ہر کوئی مسحور وہ میرا کام ہے، مجھے پتہ ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے شاگرد جو ہے نا اس چکروں میں پڑھتے، تم ان کے بیچ میں مت پڑا کرو کہ خود سے جادو چیک کرنا شروع کر دیتے جاہل کے۔ مسئلے کی نوعیت کو بھیجے، تمہارے لیے نہیں ہے، تم ابھی اناڑی ہو، لوگوں کو بولنا شروع کر دو گے، اس میں کبھی بھی مریض کو نہیں بولا جائے گا، اس کی کیفیات خود ہی بتا دے گی ہمیں۔ ہاں تم کو پتہ ہے، تم پہ گزرتا ہے تو تمہیں اپنی کیفیت کا پتہ ہے، اگلے سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، تشخیصیں کر رہا ہوتا ہے، تشخیص ہم بعد میں کرتے ہیں۔ بسا اوقات ایک معاملہ سامنے آتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کے ساتھ یہ مسئلہ ہے،
تو تمہارے لیے مشکل کام ہے، میرے لیے نہیں ہے. تم تو پھر بھی پھنس گئے نا، دوں یا نہ دوں، دیتا ہے تب بھی پھنستا ہے، نہیں دیتا تب بھی پھنستا ہے. تو حرام اور حلال کے بیچ میں پھنس گیا ہے، اور مشکوک چیز پہ فتویٰ دیا نہیں جا سکتا. الیقین لا یزول بالشک، جب تک تجھے شک ہے تو فتویٰ نہیں دے سکتا، جب تک یقینی بات نہ ہو جائے تب تک فتویٰ نہیں. تو شک پہ فتویٰ دینا بھی خلاف اصول ہے. اور جہاں طلاق مشکوک ہو جائے تو فتویٰ کس دلیل سے دیتا ہے؟ باتیں کرنا شروع ہو جائے تو بس حضرت نے لکھا ٹھپا لگا دو، امام ایک طرف حضرت دوسری طرف. تو عرض یہاں پر یہ کہ جب تک آپ ڈرو گے نہیں ان چیزوں سے، دیکھو صوفی میں خوف نہیں ہے اور مولوی میں ڈر ہونا چاہیے. اور جو مولوی بے باک ہے مسائل کے اندر ایسے ہی اپنے سے بیان کرتا ہے، یہ مولوی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت بیان نہیں فرمائی. وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے. اسے ڈر ہونا چاہیے کہ میں جو بیان کر رہا ہوں کیا ہو رہا ہے. یہ ایسے بے باکی میں جو باتیں بیان کر رہے ہیں وہی آدمی بیان کر سکتا ہے جس کو دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ پگڑیاں پہن کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ سارے بے باک کیوں ہیں؟ ان کی کفریات اس حد تک پہنچے کہ ایک ایک پہ کتاب لکھی جا سکتی. اس کا بھی میں نے حل تلاش کیا ہوا ہے. تعویل میرے پاس ہے نا، تم لوگوں کے پاس تو نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں جنات کا مسئلہ ہے، ورنہ سارے لڑک جاتے. مجھے پتہ ہے میں تعویل کروں گی شیاطینی اثر ہے تاکہ لوگ بچیں. تو یہ علمی اس سے بچا ہوا کچھ نہیں ہے. اور یہ ہر زمانے میں تو علماء کے اندر ایسی چیز بیان عوام کے اندر بھی نہیں کرنی چاہیے جس سے عوام کے اندر بے اعتقاد. آپ بھی اسی ڈگر پہ چل رہے ہو جس طرح خیال ڈال رہے. وہ بیٹھ کے ایک جو ہے نا حدیث میں ہی ہے، حدیثیں پڑھ رہا ہے، باب نہیں پڑھتا. تم لوگ بھی شروع ہو جاتے یار حدیثیں، کیونکہ تمہیں بھی اصول کا پتہ نہیں ہے. یہ حل بھی ہم نے بتایا تمہیں. وحدت الوجود کا پتہ نہیں تھا، صوفیہ کے پیچھے پڑ گیا. اب جب دو جھٹکے دیے، وہ پہلے تو ہمارے سارے دیوبندیوں کو لٹکا دیا، بتاؤ عرش مولا سے افضل ہے. یہ عقیدہ کہاں سے ثابت ہے؟ تجھے ایمان اور عقیدے کا پتہ نہیں ہے تو باتیں کرنے کیوں آیا؟ یہ بھی فرق ہم نے واضح کی، تبھی تو بچے ہو. کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ سارے ثابت والے غائب. کیا ہو گئے؟ اور ایک بات بتا دوں، ہمارے ایک بہت بڑے محقق بزرگ نے لکھا ہے، صرف اپنی کتاب میں تھے، ہمارے اکابر کی تحقیق ہے. کیا اس سے آگے کچھ نہیں لکھا ہے. اس لیے تو چیلنج کرتا ہے. جب اس نے یہ عبارت پڑھی، اس کو پتہ ہے کہ بس اس نے اکابر پہ بات رکھ دی ہے، آگے اس کو بھی پتہ نہیں. تو سب سے پہلے چیلنج اس کو کرتا رہا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ مگر اکابر میں سے ایک نے تحقیق کی تھی، کسی نے نہیں نکالی. مگر وہ کتاب پڑھے کون؟ وہ تو بنوری ٹون والے خود بھی نہیں پڑھتے، تو باقی کسی کو پڑھائی. ایک جواب دیا، وہ سوال ہی غائب ہو گیا یوٹیوب سے. ہوا کہ نہیں ہوا؟ دیوبندی لوگوں کا عقیدہ بگاڑتے ہیں. میں نے کہا دیوبند اللہ نے جو بنایا اس کے لیے جو دیوبندی پیدا کرتا ہے نا اس کو بتاتا بھی ہے، تو چھوڑ دے. دیوبندی اصل دیوبندی ہو، اس کے سامنے کوئی دیو نہیں ٹک سکتا. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کوئی بھی کافر کا دیو نہیں ٹکا. سب دھڑام سے گر گئے، پنڈت پادری جتنے بھی تھے، ہر طرف والے کو اٹھا کے باہر پھینک دیا، کوئی سامنے نہیں آتا تھا. وہ صرف ایک صوفی نہیں، ایک بہت بڑے مناظر بزرگ بھی گزرے ہیں جن اللہ نے دلائل سے نوازا ہے. اور آج میں سارے مولویوں کو اس وقت بھی چیلنج کرتا ہوں جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں جی ہم تو بڑے عالم ہیں، آب حیات پڑھ کے دکھا دے، پھر ان کو مان جاؤں گا. یہ آب حیات اگر ان کی سمجھ میں آ جائے تو بتاؤ جس عالم نے اتنی کتاب لکھی ہے، جس کسی کی سمجھ میں نہیں آتی اس کا علم کتنا ہوگا. تصوف پہ لکھی گئی ہمیں پتہ ہے. اور یہ کتاب حاجی امداد، یہ جو کہتے ہیں نا تمہارے بیٹھ کے دا گٹ گٹ زنجیریاں زنجیری والے، جب یہ تفسیر زنجیریاں کرتے ہیں قرآن کے، یہ قرآن و حدیث میں زنجیری وہ نہیں کیا کرو.
اسی میں تم لڑک جاتے ہو. سیدھا سیدھا بس اس طرح کیا کرو جس طرح پیچھے ہے. یہ ہے، یہ اسم ہے، یہ فعل ہے، یار فعل سے باس. عربی عبارتوں میں کیا کرو، فقہ کی عبارتوں میں کیا کرو. یہ اگر آگے پھر کیا ہوگا، اس سے آگے تم اس طرح گمراہی کر دیں گے. اگر یہ آیت اگر من یہ آتا فلاں تو یہ ایسی ہوتی. کیا بولتے، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آگے کیا ہے؟ قرآن ہے، آیت ہے، جس کے بارے میں اللہ چیلنج فرما رہے ہیں. یہ رد و بدل کی یہ باتیں تم جو کرتے ہوئے صحیح، یہ زنجیری کی وجہ سے. نہ یہ زنجیری ہوتا نہ تم یہ باتیں کرتے. اس کو بڑا کمال سمجھتے، یہی سب سے بڑا خطر ہے. بس سیدھا سیدھا قرآن و حدیث میں صرف پہچان کرو کہ یہ سیدھا ہے، بس اس سے آگے مت جاؤ. قرآن و سنت میں جو اس میں پڑھا گیا، یہ آیتوں پہ تم ان باتوں کو نہیں جانتے، مگر میں تمہیں بتا رہا ہوں آگے اللہ کا کلام ہے، اور اس کا کسی کو پتہ نہیں کہ کیسے ہوتا ہے. یہ کسی صیغے سے اس میں کوئی تبدیلی نہ لا سکتا ہے، نہ تعریف ہو سکتی ہے، نہ ناممکن ہے کہ اس کی رسائی ہو جائے تم تک. کوئی فن اس کی رسائی کر لے کہ یہ آیت ایسی ہوتی ہے، یہ فن عاجز ہے اس کے سامنے. یہ ماں باپ دونوں عاجز ہے. کیا ہے؟ یہ ماں بھی عاجز ہے اور یہ باپ بھی عاجز ہے. جب تم یہ اماں ابا کی وجہ سے زنجیری کرنے لگے تو تبھی تم بگڑے، اور آج باطل تمہیں اٹھا اٹھا کے مار رہا ہوتا ہے. ایک بات میں تمہیں بتا دوں، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اچھا جی، اب اس کے نیچے جب تفاسیر آتی ہے تو ہمارے بڑے بڑے مفسرین نے کیا کہا ہے کہ یہ روحانی امراض کے لیے. کون سے روحانی امراض؟ اب یہ روحانی امراض سے مراد ہمارے لوگ کبر، کینہ اور بغض لیتے ہیں. میں مفسروں کو بھی بچا رہا ہوں، اور ادھر والے تو ایسے ہی پھنس جائیں گے. تو اس سے سوال یہ کہ یہ آیت تو اللہ نے نبی پہ نازل کی ہے، اور حضور بھی اپنے اوپر دم کرتے تھے. تو اگر اس سے روحانی بیماریاں مراد ہیں تمہاری والی، تو یہ بیماریاں تم کدھر لے کے جا رہے ہو؟ میں تمہاری طرح اندھا نہیں ہوں کہ جو مفسر نے لکھ دیا اس کے پیچھے چل پڑا. ادھر کیا ہے؟ سارے مفتیوں کو یہ سن لو، ذرا سوچ لو. اچھا بڑے آئے ہو حوالے دینے کے لیے، آئندہ سامنے مت آنا. مگر چلو اب میں تعویل پیش کرتا ہوں، کیونکہ ادھر تو کبر وجہ نہیں تم نے لکھا ہے. جس نے کبر اور لکھا ہے وہ پھنسے گا، جس نے روحانی علاج لکھا ہے وہ نہیں پھنسے گا. روحانی علاج سے مراد کیا ہے؟ اب یہ دیکھو قرآن کو اللہ نے کیا فرمایا، مفسر نے اس کو کیا کہا؟ روحانی علاج ہے. یہ قرآن سے کیا علاج ہوتا ہے؟ روحانی علاج ہوتا ہے. قرآن روحانی علاج ہے. جس کی روح بیدار ہو جائے وہی روحانی علاج کر سکتے. جس کی روح نہ ہو کیا علاج کرے گا؟ اب یہ قرآن روحانی علاج، اس کا پتہ سمجھ اب آتا ہے. اس کے ساتھ موکلات ہوتے ہیں، فرشتے ہیں. سورہ جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یہ جس کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں وہی علاج شروع کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں روحانی علاج. ہر پوشیدہ مخلوق ہے اس کے ساتھ کیا ہے؟ اس کا حرف سے بھی علاج ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو مخلوقات اللہ نے رکھی ہے وہ سے بھی علاج ہو رہا ہے. کہتے ہیں موکل کہاں سے آ گئے؟ کم سے کم قرآن تو پڑھ لو. جب اللہ قرآن میں آیت نازل کر رہا ہے تو اس کے ساتھ فرما رہا ہے، تو اس آیت میں بتا رہا ہے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا. کس چیز سے؟ جبرائیل کے ذریعے، فرشتوں کے ذریعے، صالح بھی سب آ گئے. بعد ذالک کا ظہیرہ بھی ہے، اس میں اسباب بھی آ جاتے ہیں. تفسیر بہت ہے. تو عرض یہ ہے کہ ان چیزوں میں جو اس طرح کا، اس سے جسمانی امراض کا علاج کیا؟
روحانی طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ تو نبی پہ جسم کا مرض آیا ہے، نبی پہ جادو ہوا ہے، تو اس سے مراد جادو کا علاج روحانی طریقے سے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آیا؟ قرآن کون لے کر آیا؟ جبرائیل۔ جبرائیل کو کیا کہا اللہ نے قرآن میں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر تنزل الملائکۃ والروح۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ بچائے۔ اس لیے ہم نے کہا کہ ہر جگہ چھیڑ، نقش بندی شاذلی نہ چھیڑ۔ یہ سارے نقش بندی شاذلی نہیں، یہ والے پھنس جاتے ہیں بعض جگہ، منہ ٹیڑھا کر کے مفتی بھی آ جاتا ہے، ان پہ بھی کبھی کبھی غصہ آتا ہے، انسان نے ملیاں جوڑ کری، یہ اس سے ثابت ہوتے ہیں میرے بیانات نہیں سنتے۔ جو شاگرد میرا بیانات سنتا ہے کہیں پھنس گیا میرا نام بدل دینا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں ڈال دی ہے کہ یہ سارے جتنے نا عاجز آ جائیں گے تمہارے سامنے۔ اور میں نے آپ سے کہا کہ جو چیز اللہ نے ہمیں دی ہے مجھے، وہ میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ وہاں نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بتا دوں، اور اس کی تصدیق وہ عالم کر سکتا ہے جو تصوف مانتے ہیں، اس کو چھوڑ دو، ایسے بھی منکر ہوتا ہے۔ لیکن جو ابے بھائی تمہاری محنت کو بچا رہا ہوں، یہ تمہاری وہ نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چیز دی، میں تمہیں بچا رہا ہوں تم لوگوں کو۔ بغض اور حسد کو چھوڑ دو، علمی اختلاف رکھو، جائز ہے، تعصب مت رکھو۔ اور عملی طور پہ میں دیکھتا ہوں کہ مولویوں کے ساتھ جب ملتے ہیں نا تو ان میں کوئی عاجزی ان کی ساری ہوتی ہے، خوبا اگر مزاج کشان دے، کھڑت کھڑت کرنا ان کو آتا ہے۔ ظاہری اگر آپ مل لو تو، کیونکہ اس مشاہدے سے مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ قدر ایک دوسرے کی کرتے ہیں، تو شکر الحمدللہ اس پہ بھی کبھی بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے، تعصب دل میں نہیں ہے، مزاج میں۔ یہ بیماری جب دل میں جاتی ہے خرابی پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں حسد علمی، حضور نے بھی فرمایا کرو، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، تحقیق کے دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن حسد ذاتی مت کرو۔ اور اللہ نے جس کو مرتبے دیے ہوتے ہیں تو اس کو بتاتا بھی ہے، اور جس کو نہیں دیتے تو صبح خواب دیکھتا ہے، رات کو خواب دیکھتا ہے، صبح امام مہدی بن جاتا ہے۔ یہ تعبیر ایسی آسان چیز ہے، کوئی قاسم علی شاہ بن جاتا ہے، تجھے دیکھ کے تو کوئی بیگم وہ بھی نہ دے، باتیں کرنا چاہیے، یہ سارے بزرگوں کی باتیں تو نے کہیں سے کاپی کر کے، اس تم سارے مفتی گوگل ہو، کیا ہو؟ تو مفتی گوگل علم وہبی نہیں رکھتا، یہ گوگل کا وہبی ہے، علم وہبی ہو جو اللہ دے، اور وہ تصوف اور حکمت میں، اور تجھے کو تو منکر ہے، چلے کیا کاٹے گا۔ یہ کبھی کبھی بزرگوں کے وہ اقوال اور احوال پیش کر دیتے ہیں، بابا بلے شاہ لگا ہوتا ہے، کبھی کون ہے، سارے بزرگ ہمارے بیچارے، ان کے اشعار میں ایسی باتیں موجود ہیں۔ تو یہاں مراد اخلاص نیت ہے۔ اگر اخلاص کے ساتھ تو نے کچھ کام نہیں کیا، چاہے مدرسہ پڑھا، چاہے اللہ کیا، چاہے کچھ بھی کیا، اس کا تجھے کوئی فائدہ نہیں۔ مگر یہاں بھی بزرگ صحوا پر ہوتا ہے، کیونکہ قبول کرنے والا اللہ ہے۔ تمہیں کیا پتا، انما الاعمال بالنیات، عمل جو کیا اس پر نیت ہے۔ بعض جگہ آپ دنیا کا کام کرو، نیت کرو یا نہ کرو، تب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دیتا ہے۔ یہ بخاری سے ثابت ہے، کوئی اپنے مطلب کے لیے بھی ہے تب بھی اللہ بخش دیتا ہے اس جماعت کی برکت سے۔ تو یہ سارے بزرگ اس میں کبھی کبھی شاعری میں بھی چاپوں ہو جاتے ہیں، استعارہ ہو جاتا ہے، مگر لوگوں نے ہم نے تھوڑی بولا تھا ایسے اشعار لکھو، نہیں لکھتے، ہم بولتے ہی نہیں۔ اب یہ کہ بزرگوں کا صحبہ موجود ہے ہر جگہ میں، یہ نہیں کہ بہت سی خطرناک باتیں بھی ہیں، مگر یہ حال ہے، اور حال پر شرع قلم نہیں چلاتی۔ تو اسی حال میں کبھی کبھی انسان پہ 3 حال آتے ہیں، عام آدمی، اسی کو بتا رہا ہوں، کبھی یہ مجذوبیت میں ہوتا ہے،
کبھی یہ مجنون ہوتا ہے اور کبھی یہ صاحب حال اللہ کی طرف سے احساس ہے. کیفیات حق بھی اس پر آتی ہے. اس کو پہچاننا ہی علم ہے اور ہر کسی میں نہیں, اور اس کی الفاظ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حال اللہ کی طرف سے, وہ قول سے پتہ چلتا ہے اور یہ اس کا ہے اور یہ شیطانی ہے, کیونکہ جنون میں شیاطین کا کام کرتا ہے. مگر تینوں کا پیمانہ قرآن و سنت رکھ لو. اگر شریعت کے اصول کے مطابق بات ہے تو وہ حال بھی قبول ہے, اور اگر نہیں ہے تو سہو بھی ناقبول ہے. قرآن اور سنت اور رسول کے ساتھ میں بیماری بھی قبول ہے, اور قرآن اور سنت اور رسول کے خلاف ہو تو صحت بھی قبول نہیں ہے. یہ نہیں کہ یہ بزرگ صحت مند اور اس نے یہ بات کہہ دی تو یہ غلط. آسان سا پیمانہ نہیں ہے یہ, دونوں بچ جاؤ گے. تو آج بتا دیں نا, شیعہ اپنی روایتوں کو رد کر دے, وہ جو قرآن کے بارے میں تحریف کے لیے نازل ہوئی, وہ جو اصحاب کی تکفیر کے لیے نازل ہوئی ہے, آئی ہوئی ہے. بنائن کے بر نزول شیطانی جو ہوتا ہے نا, وہ اور جو روایتوں میں ہوا ہے, اس کو نزول وہ کہتے ہیں. یہ کوئی حدیثیں نہیں ہے اس میں. تو وہ روایتیں جس میں اصحاب رسول کی تکفیر ہے, وہ روایتیں جس میں قرآن کو تحریف کہا گیا ہے, اور وہ روایتیں جس میں اصحاب رسول کی تنقیص موجود ہے, اس کو رد کر دے, تیری شیعت صاف ہو جائے گی, اور سنی متروک کر دے, یہ صاف ہو جائے گا. دونوں آپس میں بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کرنے کی ضرورت نہیں. دل سے مان لو اللہ دیکھ رہا ہے. انہوں نے عقیدہ بنایا تو ان کے پاس تو جواب نہیں, تعویل میں پیش کر دی. جی شیخ صدوق نے کہا قرآن کہ تمہارے 22, تو میں نے کہا اس نے اس اصول پر عمل کر لیا نا. 2200 روایتیں تم نے مردود کر دی, اس لیے تو عقیدہ بنا کہ قرآن اصلی ہے. ہم نے بھی وہ روایتیں متروک کر دی تو کہا جی قرآن اللہ کا کلام ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ قرآن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کوئی رد و بدل مخلوق نہیں کر سکتی, لہٰذا مخلوق پر الزام لگایا نہیں جا سکتا. یہ آیت کے منافی ہو گیا, تعارض آ گیا. بصورت من مثلی وادعوا شہداءکم من دون اللہ, سوائے اللہ کے کوئی اس میں صورت نہیں لا سکتا. اور رد و بدل کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آیت بیان, اور منسوخ کے لیے بھی. تبدیلی بھی اس میں اللہ ہی کرے گا, اور منسوخ بھی اس کو اللہ ہی کرے گا. یعنی یہاں مخلوق عاجز ہے, یہ صرف اللہ کا کام ہے. جہاں مخلوق عاجز ہو جائے اس میں کوئی بھی روایت پیش کی جائے خود بخود چلی جائے گی. اب اس روایت کا جو ہمارے ہاں تو اتنا نہیں, مفہوم مخالف نہیں, تمہارا لفظ تحریف کا ہے, تو ان 2200 جتنی بھی تمہارے پاس روایتیں ان کو مردود قرار دے دو. مردود کا مطلب ہے کہ یہ موضوع ہے, اور اس کو اصول امام باقر سے اٹھا لو. اصول کافی میں کہ اس قول کی تکذیب کرتا ہوں, اور یہ اصول بنایا بھی آپ لوگوں نے. تو اپنے اصول پہ آ جاؤ. میں کون سا تمہیں سنیوں کا اصول پیش کر رہا ہوں, شیعوں والا پیش کر رہا ہوں. اب آ جائے کہ جی متنبع آیات سے جہاں تنبیہ ہو, اس سے حکم اخذ نہیں کیا جا سکتا. کہیں مسئلے کفر اس سے, کیونکہ مثال کسی بھی چیز کی دی جا سکتی, اس سے حکم اخذ نہیں کیا جاتا. یہ محکمات میں سے نہیں, اور وہ آیات جو محکمات میں سے نہیں ہے اس کو آسان. اور صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا حکم محکم ہے, اور کسی واقعے یا قصص سے اس حکم کو نہیں اٹھایا جا سکتا. یہ اب تو اصول سیکھ لے. وہ امریکی اچار اور وہ جہلم کے بیمار, خود اصول آتے نہیں, لوگوں کو حدیثیں سنا رہے ہیں. حدیث سنا رہے تو اصول بھی پڑھاؤ. چلو تم عوام کے حق میں اللہ تعالیٰ نے کہا, اب تمہارے لیے آسانی ہوگی. تو تاریخ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. کیا کھاتا سمجھتے ہو؟ کھاتا, یہ تاریخ کھاتے میں بھی نہیں. اصول تو بڑی دور کی بات ہے. اصول 4 ہے, قرآن, حدیث, اجماع, قیاس. تاریخ نہیں ہے اس میں. تو جو لوگ تمہیں تاریخ کر رہے ہیں یہ گمراہ ہے, یہ پھنس گئے. اصول میں ہی نہیں. جب اصول شریعت کے نہیں ہے کہ اصول میں نہیں لیا جا سکتا.
تو اصول آسان سکھا دیا ہم نے تمہیں، بس اسی کو پکڑ لو. ایک اصل ہے، پھر اصول ہے، اور پھر شریعت کے اصول ہے. یہ تو فقہ کے اصول جس سے احکام کو تقسیم کیا گیا ہے. تو 3 چیزیں یاد رکھو ایسی ہے کہ جس پہ آپ کی پکڑ ہے، باقی پہ پکڑ یعنی عبادات کے اندر فرض پر ہے، واجب پہ، سنت موقت پہ. نفل، مستحب، غیر موقت، اس پہ کوئی پکڑ نہیں. جو کرتا ہے ثواب ملے گا، جو نہیں کرتا اس کو عذاب. لیکن منکر کو پکڑ ہے، منکر اس کا گمراہ ہے. مستحب نہ کرنے والا گمراہ، ماننے والا مسلمان ہے صحیح، نہ کرنے والا گناہگار نہیں، اور انکار کرنے والا گمراہ ہے. اور ایک ہے حرام اور مکروہ تحریمی اور بدعت سیئہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 ادھر 3 ادھر. یہ 6 چیزیں پکڑ کے، باقی پکڑ کی کچھ نہیں ہے. اب بدعت سیئہ کس میں؟ عقیدے کے اندر کو جو عقیدہ بگاڑتا ہو، ایسے آدمی کو بدعتی کہا جاتا ہے. اسلامی عقیدے کے خلاف چل رہا ہو. ابھی ہر روز جو ناقل اپنے عقیدے پر ان کو چھوڑ دو، متقدمین کی بات کرو. بس جو اس کا معتقد ہے، باقی تو پھر تفسیریں، تشریح ہیں. بریلیوں نے اپنے کی، دیوبندیوں نے اپنے کی ہے، پنجبیریوں نے اپنے کی، وہابیوں نے اپنے کی ہے. یہ 5واں مذہب مولویوں کا ہے. میں تجھے بتا دوں، یہ مولویوں کی لڑائیاں کبھی ختم نہیں ہوتی. اماموں چلے جاؤ، لڑائیاں ختم. تو اب اصول پر آ جاؤ، لڑائیاں ختم دونوں کی. کتنا آسان حل بتایا، بتاؤ. وہ اپنا مردود اصول اٹھا لے، تم اپنا متروک اصول اٹھا لو، معاملہ ختم. نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری، کیونکہ بانس تم نے دی ہے، بانسری بجائے گا شیطان. اور پوں کر کے دجال تو آنے والا ہے. دجال تو تم میں پھیلے گا. اس لیے ہم نے توڑ دی بانسری. نہ رہے گا بانس اور نہ رہے گی بانسری. تو اصلی شیعہ بننے کے لیے یہ اصول، اور صحیح اہل سنت بننے کا بھی یہی اصول ہے. اس کے بعد جو اس میں پڑھتا ہے، متروک روایت جو بندہ بیان کرتا ہے، اس کی گمراہی میں شک نہیں ہے. بیان کرنا غلط نہیں ہے، بیان، لیکن اس سے استدلال لینا غلط ہے. یہ فیر باغیہ والی حدیث ہے، یہ ساری جتنی روایتیں جس میں اصحاب کے فیصلے کیے جاتے ہیں، سب کے سب متروک روایات ہیں. سمجھ آ گئی؟ ایک نے مجھے کہا کہ بس حدیث میں تجھے حدیث میں ہمارے لیے، ابے حدیث کافی ہے، حدیث کے اصول ہوتے ہیں. لینے کی بھی محدثین نے لکھے. ایک اتنا بڑا سر لے کے گا جس کی حدیث ہے، اس کا اصول نہیں پڑھتا. سمجھ آ گئی؟ تو آج جو سب سے بڑی چیز تھی کہ اس تصوف اور نقشبندی شاہجی کی برکت سے ہم نے سیکھا. کسی کتاب کے مطالعے نہیں کہ تمہاری طرح تمہاری کتابیں بھی ادھر پریشان ہے کہ کدھر جائیں. اللہ کا کلام جو ہے اور ہمارے لیے حل ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت سی چیزیں مکس جب ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا اسی اقوال سے. تو میں نے پہلے اس فرقوں کی بات کی تھی کہ شیعہ جدا ہے، اہل سنت جدا ہے. ان دونوں میں صرف ایک ہی فرق ہے، فضیلت کا. باقی کوئی کفر کا. روافظ میں بھی ایک غالی رافضی ہے، وہ بھی اصحاب کو مانتا ہے، مگر وہ بھی ہر چیز کو بس قرآن کی پوری صورت جو ہے اس میں حضرت علی حضرت علی حضرت علی حضرت علی کو رہیں گے، باقیوں کا کوئی نام ہی نہیں لگا. اس میں جابر جوفی سر فہرست ہے. یہ غالی رافضیوں میں نہیں ہے، رافضیوں میں. اس کے بعد جنہوں نے اصحاب رسول پہ تنقید کیا، سب کیا، یہ جو سب کرتے تھے اس کو غالی رافضی کہا جاتا تھا. صحابہ پر سب کرنے والے کیا تھے؟ وہ غالی روافظ تھے. انہی سے روایتیں ہماری یہ سیاہ میں بھی موجود ہیں. یہ سب کرتے تھے مگر بغض نہیں رکھتے تھے. آج کل جب اس کا ٹرینڈ چلا تو انہوں نے بغض شروع کر دیا، اور بغض صحابہ جو ہے یہ کفر ہے، اور سب کرنا حرام ہے، گمراہی ہے، بدعت ہے، بدعت سیئہ. ان کا عقیدہ بگڑا ہوا ہے. اور بغض رکھنے والا کون ہے؟ اب ہر آدمی اندر سوچ لے، کیونکہ باطن کی کس کو صحابی سے بغض ہے.
اب کیسے پہچان ہو جاؤ گے؟ تو جن صحابہ کو تم مانتے ان کی نہیں، ان کے خلاف تمہارے، جن کو نہیں مانتے ان کا نام آتے تمہارے دل میں بغض پیدا ہوتا ہے. یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عائشہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے رضوان اللہ اجمعین، اس طرح امیر معاویہ، عمر بن عاص، سارے اصحاب رسول جتنے ہیں جن کے نام مشہور ہیں، ان کو سن کے تمہارے دل میں اگر بغض آ رہا ہے تو یہ بندہ اپنے آپ کو مسلمان نہ مانے. اسی طرح یہاں اگر حضرت علی کے تذکرے ہوتے ہوئے اس کے دل میں کوئی گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے تو اس کا بھی ایمان خطرے میں ہو چکا ہے، یہ بھی گیا. ادھر اصحاب پر اور ادھر خوارج کا جو مزاج اہل بیت کے، کیونکہ خوارج نے اہل بیت کے خلاف مہم چلائی ہے، لہٰذا اس وقت یہ ٹرینڈ، اس کا نام وہ رکھ دیا گئے، یہ دونوں اس سے خارج ہو جائیں گے. اس لیے یزید کی تعریفیں چھوڑ دو ورنہ صحابہ کی صفائی نہیں رہو گے. سمجھ آ گئی؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو، ہم تمہیں صرف اتنی سی باتیں بتا رہے ہیں. ہاں اگر ہمارے دلائل کمزور ہیں، غلط ہیں، اس میں ہمیں سمجھاؤ، ہم سے بات کر لو. اور اگر یہ کہ اب جب آپ کسی بات کو صحیح نہج پر لانے کی کوشش کرتے ہو تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ ایک سیاسی، ان کے اندر ابلیس غصہ ہوتا ہے. آپ ان کی حمایت کر رہے ہو، میں کیا شریعت کی حمایت کر رہا ہوں، ان کی نہیں. اب اس بات پہ کوئی بھی ہو وہ مجرم ہے اور بچا ہوا ہے، شریعت پہ ہے تو بچا ہوا ہے، نہیں ہے تو مجرم ہے. تمہارے مزاج کا میں پابندی، انہوں نے اس کے لیے مزاج بنایا ہوا ہے. تمہاری دلیلوں سے کوئی ایمان کسی کا ساتھ، ایمان کا تعلق ہے اقرار سے. اب وہ اقرار وہ سچا کرے یا جھوٹا کرے تم اسے مسلمان ہی مانو گے. اندر کا معاملہ اللہ پر. اگر تو کہے گا یہ منافق ہے تو بھی گیا، تو معتزلی ہو جائے گا، تو اہل سنت نہیں رہے گا، تو بھی گمراہ ہے. پھر اسی طرح بہت سی چیزیں کہ اہل سنت کے عقائد کو بھی بیچا، اس میں کیا کیا چیزیں، جادو ہم مانتے ہیں حضور پر، جو نہیں مانتا یہ معتزلی ہے. جنات کا تصرف انسانوں پر ہم مانتے ہیں، شیاطین کا مانتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ معتزلی. یہ عقائدوں میں سے یاد رکھو. اسی طرح ہم امتی ہیں، بشیر و نذیر حضور کی ذات ہے. یہ جو تم بشارت صوفیہ کی مانتے ہو یہ بھی غلط ہے. کون سا بزرگ کسی کو جنتی اور جہنمی یا واقعات جو بیان کرتا ہے، یہ واقعات کمزور ہے کیونکہ اصول شرع کے خلاف ہے. اللہ نے بشیر و نذیر کس کو بنایا ہے؟ حضور کو. اب صوفیہ نے جو یہ الفاظ کہا، اس کا کیا تعویل ہے؟ تو اس کی تعویل ہے کہ انہوں نے قوت قوی امید سے کی وجہ سے کہا ہے، یقین سے نہیں ہے. یقینی خبر نبی کو ہے اور امید ولی کو بھی. تو قوی امید ہے، ادھر ان کی امید قوی تھی اس لیے انہوں نے کہہ دی. زن جس کو کہتے ہیں، جس کا گمان قوی ہو گیا، قوی گمان کی وجہ سے کہا ہے، مگر یہ حقیقی نہیں بن سکتا. یہ عقیدہ بھی درست کر لو. آپ امتی ہو، اللہ نے ہمیں امت سے خطاب کیا اور امت کے ساتھ ایک کام آپ کو سونپا ہے. کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. آپ اچھائیوں کا امر کرو اور برائیوں سے روک دو. اب ایک برائی ہے جو ہاتھ سے روکی جاتی ہے اور ایک برائی ہے جس پہ آپ توبہ کرتے ہو. تو آپ اگر اس کو نہیں کہتے توبہ کرو گناہوں پر، جب توبہ کرو گے تو یہ بھی برائیوں سے روکنا ہو گیا اور اس کی گناہ صاف ہو جائیں گے. توبہ امت نہ چھوڑے، کیونکہ توبہ بھی گناہوں کا روکنے کا بلکہ پاکی کا ذریعہ ہے، صاف کر دیتی ہے انسان کو. انسان جو گناہ کر رہا ہے اس پر آپ اسے کہتے ہو کہ آپ کا توبہ قبول نہیں ہوگی، اور اس کی وجہ سے وہ کیا ہو رہا ہے؟ توبہ چھوڑ رہا ہے. اور جب وہ توبہ چھوڑے گا تو گدھ کو راستہ ملے گا. ہر انسان سے خطا ہوگی. جب حضور نے فرما دیا تم چھوڑ دو گے تم سے خطائیں نہیں ہوگی، ہوں گی. توبے کو مت چھوڑو. یہاں کل کا ذکر ہے، اب تم طاہرین، اس لیے پہلے توبے کا ذکر ہے پھر طاہرین کا ذکر. ان اللہ یحب التوابین
وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، پہلے توبہ کرو گے تو طاہر بھی بن جاؤ گے، پہلے تائبین بنو گے تو متطہرین بن جاؤ گے۔ مقدم کس کو کیا ہے؟ توبہ کو۔ اور ادھر کیا مقدم کیا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو تم لوگ سمجھتے ہو کہ ہم جبرائیل بن جائیں گے، او بھائی وہ فرشتے ہیں، ان کے اندر یہ نفس ہی نہیں ہے، سمجھ گئے؟ ان چیزوں میں نہیں ہے، فرشتوں کا نفس نہیں ہے۔ نفس کس میں؟ انسان اور جن میں رکھ دیا۔ اب جب تم میں رکھ دیا تو تم جتنے نفوس ہو تمہارے نفسوں کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ انبیاء کا نہیں، ہمارے عام لوگوں کا ہے، انبیاء کے بعد کی کیٹیگری بتا رہا ہوں۔ اس کے اندر کیا ہے؟ فجور بھی ہے اور تقوی بھی ہے، لیکن پہلے کیا ہے؟ ہاں، اس لیے تھکا ہوا نفس ویسے بھی بزرگ ہوتا ہے۔ یہ جتنے حرامی پن کر کے آنے کے بعد بزرگ بن جاتے ہیں نا، یہ بڑے اچھل رہے ہوتے ہیں، پہلے تو نے بڑے اچھے کام کیے تھے جو ابھی ہمیں بتا رہا ہے۔ ایک ادھر آیا مجھے تبلیغ کا، پتہ نہیں بیچارہ کبھی، اب تو ایسا غائب ہوا بھی آئے تھے، سرکاری تھے یہ، سرکاری ہمارے جب فارغ ہوتے پھر انڈے ٹولنا شروع کر دیتے۔ اب بچہ کسی کا پھر مولوی بن جاتے ہو، آرام سے اپنے حدود میں رہو جو تمہارا کام ہے۔ تو لوگوں کے اندر جو ہے نا تقوی تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے کام بھائی بڑا اچھا آدمی ہو گیا، تم ان کو حضرت عمر سمجھتے ہو کیا؟ مثالیں بھی دے رہے ہیں کہ بڑا جیری آدمی ہے، تمہارے نفسیات سے شیطان کھیل رہا ہوتا ہے۔ جب آدمی نیا نیا تقوی پر آتا ہے، اس میں وہ جو ہے نا قباحت گرم ہوتا ہے، یہ ہلکی سی تیلی پہ بھی اٹھنا شروع ہو جاتا ہے دین پہ، اسے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، ڈھمکاں کر رہے ہوتے ہیں، دل دکھا رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہمارا اس کو ہم وہ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، حالانکہ وہ زیادہ خطرناک ہے جو ہم بکواس کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ چیز وہ دین کے نام پہ کر رہا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے ایسا، بعض صوفیوں نے تو بغیر داڑھی والے سے ہاتھ بھی نہیں، بھگوش سنتی بھائی سنتی بچے، یہ بھی پٹھان خان جو ہے نا ہمارے پیر صاحب، اس کو بولتے اس کی داڑھی نہیں ہے۔ میں نے کہا داڑھی کا تو جو یہ تو نے جو بین کا حصہ کھایا اس کا کیا کرے گا؟ 75% دین تو ایسے ہی کھا گیا ہے۔ ایک داڑھی کو دین بنا کے رکھو گے تو سنت ہے، اس پہ نفرتیں کرے، ترغیب، باقی چھوڑ دو، وہ حضور ہے، حضور دین ہے، تو توڑی ہے۔ تو اپنے اندر دیکھ تمہارے اعمال کتنے، کہ یہ نفرتیں تم کر رہے ہوتے ہو، لوگوں کو سکھا رہے ہوتے ہو، یہ اس لیے لڑائی ہے، فضول مزاج بنائے جاتے ہیں، جو بیمار ہوتے ہیں وہ کہتا مخرا واغا مخرا۔ تو ہماری عرض یہ کہ ہمارا محاسبہ یہ کہ آیا میں بڑے میں مبتلا ہوں یا دوسرا، محاسبہ اعمال کیا ہے؟ میں نے جو کیا مجھ میں زیادہ خرابی ہے یا دوسرے میں؟ تو میں نے تو اپنی خرابیوں کو، تصوف تو یہ ہے کہ اللہ تمہیں فرماتا ہے کہ یہ آپ کہ اپنے آپ کو اچھا مت سمجھو، تزکیہ والا مت سمجھو۔ ابھی مجبوری میں تمہیں بتا رہا ہوں، پھنس گیا میں بھی، اصلاح ہو رہی ہے نا ہم لوگوں کی، اپنی ذات کو رکھ کے کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ زیادہ، ہماری جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ آپ کی وہ نسبت ہے جو دین کی برکت سے آپ کو حاصل ہے۔ اللہ وہ کسی نے کہا آپ کون سے اچھے کام کرو، حضرت گنان ہمارے اکابر کا یہ حال تھا، آپ لوگوں کو کوئی گناہ گار کہتے تو میں غصہ آتا ہے۔ ہماری ایک بھانجی بنی ہوئی ہے، ڈاکٹر بنا ہے، وہ جب رات کو اس کو کبھی جن کا وہ جب شروع ہوتی ہے نا گالیاں دینے پہ مجھے، تو بھی میں مزے مزے سے سن رہا ہوتا ہوں، تو دھوکے باز ہے، تو فراڈیا ہے، تو یہ ہے، تو فلاں ہے، میرے کو برباد کر دیا، میرے کو یہ کر دیا۔ میں کہا اچھا، اس کی ماں کہتی ہے کہنے دو، ہمیں برا نہیں لگ رہا، تمہیں کیوں برا لگ رہا ہے؟ سن لو گے تم، بڑے آئے بزرگ کے بچے ہیں، سن لو گے؟ میں میڈیا میں جاؤں گی، فلاں جاؤں گی، میں نے کہا آ جاؤ، میں خود ہی کیمرہ لگا دیتا ہوں، شروع ہو جانا۔ اب تم کہو گے یہ وہ کہتی ہے، یہ جنات ہے، یہ اثر ہے۔
جب آدھا 15-20 منٹ سیٹ ہو جائے گا ختم. 5 منٹ بعد وہ بھول جائے کیا بولا تھا کیا نہیں بولا تھا، تو تمہیں یہ بھی سننا پڑتا ہے. آیا تم اپنے عزت نفس کے اس کو بگا دو گے؟ یا علاج کرو گے؟ تصوف اس کا نام نہیں کہ ہم عزت نفس پہ کھڑے ہو جائیں، تصوف اس کا نام ہے کہ ہمارا نفس مٹ جائے. ہر کوئی تمہارے ہاتھ تھوڑی چومے گا. مجھے کہہ رہی ہے، میرے علم کا انکار نہیں کرتی، اس لیے مجھے برا نہیں لگتا. کہتے تمہیں پتہ ہے مگر تم میرا کام کرتے نہیں ہو. تمہیں آتا تو ہے مگر کام تم نہیں کرتے. تو آپ کے سلسلے کو مان رہی ہے مگر پیچھے کیا کر رہی ہے؟ مجھے بولے تو میری ذات پہ آ گیا. لیکن جو شخص میرے سلسلے کے بارے میں بولتا ہے پھر میں اس کو نہیں چھوڑتا. ہمیں جو بولو بولو قبول ہے، سلسلے کے بارے میں ایک بات بھی قبول نہیں ہے. انہوں نے ہمارے سلسلے پہ بولا ہے اس لیے میں تمہیں تمہاری اوقات میں رکھ کے چھوڑوں گا. میں نے تمہیں کہا ہے تو کچھ بھی کر لے، ہم کو مٹا سکے یہ زمانے میں دم نہیں، ہم سے ہے زمانہ زمانے سے ہم نے. میں نور زمان بھی ہوں قیوم الزمان بھی ہوں. میرا دعویٰ نہیں ہے، یہ میری نعمت ہے. کیا ہے؟ اللہ نے مجھے جو نعمت دی ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں، دعوے نہیں کرتا میں. اور باقی تم سب کو میں نے ایسی بھی آزاد چھوڑا کیونکہ مجھے اپنے اعمال نظر آتے ہیں. میں نے کہا مجھ سے تو اچھے اعمال ہیں، باقی اللہ کے فضل سے چل رہے ہیں، اس لیے بلاتے بھی نہیں. تو کر، اچھے کام کر رہا ہے، میرے خلاف ہو رہا ہے کوئی پرواہ نہیں، مگر دین کا کام کر، مگر کفر نہ بک. خلاف اشارہ ہوگا چھوڑوں گا نہیں بات، میرے خلاف ہوگا کچھ بھی نہیں بولوں گا. مجھے بولو تو جاتا ہے جو کرتا ہے بولو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. اللہ نے ستاری کا معاملہ فرمایا ہے. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں تم لوگوں کو اگر میرے ایپ پتہ چل جائے تو تم مجھے پیر مانو گے. مڑا یہ جتنے ہاتھ چوم رہے ہو نا، ہر ہاتھ میں وہ لوڑ بو گئے تو ماں سر بو یہ تو پیری اور تے پیرے، کیونکہ تمہارے ہاں پیری کا مطلب ہی یہی ہے گناہوں سے پاک بزرگ. کیا تمہیں علم والا پیر نہیں چاہیے، گناہوں سے پاک بزرگ چاہیے، اور یہ ہو نہیں سکتا. اور ہم کہتے ہیں پیری علم ہے. تصوف کے ذریعے جس کو علم آ جائے، صوفی عالم ہو جائے، معرفت کا علم جانتا ہو، ایسی تعریف کہیں بھی تصوف کی تم قرآن و سنت سے ثابت نہیں کر سکتے جو تم لوگ کر رہے ہو. کہتے جی گالی دینا حرام ہے، ہر جگہ نہیں ہے. قرآن جلانا کفر ہے، ہر جگہ نہیں ہے. مسئلے کی نوعیت کا پتہ نہیں. احانت کے ساتھ قرآن کو جلانا، زمین پہ گرانا، پانی پہ پھینکنا، احانت کرنا، توہین کرنا قرآن کی، یہ کفر ہے. حفاظت کے لیے جلانا، دفنانا اور سمندر میں ڈبونا سب جائز ہے. جب اصحاب رسول نے جلایا تو تیرے مسئلے کس کھاتے پہ آتے ہیں؟ تو کون سے کھیت کی مولی ہے جو تو بولے گا؟ تو ابو بکر سے بڑا عالم ہے، تو حضرت عمر سے بڑا عالم ہے، تو حضرت عثمان سے بڑا عالم ہے، تو حضرت علی سے بڑا عالم ہے. تیرے مسئلے کا تیل لینے، مسئلے کی نوعیت کو سمجھاؤ. قرآن کو حفاظت کے لیے گالی ہر جگہ دینا حرام نہیں ہے. اس کو تم گالی کہتے ہیں، ہم اس کو منتر بولتے ہیں، شیطان کا منتر بگانے کا. اس کو عزت نہیں دیتے. جب وہ شیطان، وہ جب عزت نفس سے شیطان کیا ہوا؟ گمراہ ہوا. تو اس کو عزت مت دو. جب اس کو قرآن پڑھوں گا تو اس کو عزت ملے گی. 4-5 گالیاں دے دے تو بھاگ جاتا ہے.
متکبر آدمی کو اسی طرح کہتا ہے. جو آدمی متکبر ہے تو کوئی چار اس کو یہ جتنے بادشاہ ہوتے ہیں ان کو کوئی سناتا تھا کبر توڑنے کے لیے. اب سارے تو صوفی بن جاتے ہیں نا. صوفی سارے مت بنو, بادشاہوں سے پنگے مت تو مار کھاؤ گے. عزت دیا کرو سرداروں کی عزت. یہ میں تمہیں شیطان کی بات بتا رہا ہوں, انسانوں کی نہیں. انسان کو اللہ نے اکرم پیدا کیا ہے. کیا کیا؟ مکرم ہے. عزت دیا کرو. عرض یہ ہے تم لوگ تو سنتے رہتے ہو, جو تم لوگ سنتے ہو تمہارے شیطان سنتے. تم لوگ حرکتیں وہ کرتے ہو تنگ کرنے والی. تو بسا اوقات تداوی بل حرام بھی ہوتا ہے تو گالی اس کو دے. اب یہ کہتے جی گالی کیسے دے دیے, یہ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے روافظ پیش کرتے ہیں. دیکھو ابو بکر نے گالی دی تو کس کے سامنے دیے؟ تو جس بات پہ اعتراض کرے تو حضور کے سامنے ہے. کس کے سامنے واقع ہوا ہے؟ حضرت علی کے سامنے. ان دونوں پہ بھی تو اعتراض کر رہا ہے. تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے. تو نے صرف ابو بکر پہ اعتراض نہیں کیا, تو نے سب پہ اعتراض کیا. تو بھی غرق ہے. جس بات پہ آپ علیہ السلام کلام نہ فرمائے تو صحابی سے بڑا عالم بنتا ہے. یہ تم لوگ للو کے جتنے بیٹے ہو نا, یہ پڑھے لے کے اپنے آپ کو بولتے اپنی اوقات تو پہچانو. استنجا کرنا تو تمہیں صحیح آتا نہیں, باتیں صحابہ کی کرتے ہو. تمہیں غسل کے فرائض بھی پتہ نہیں ہوں گے, بیوی کے ساتھ کس طرح وہ بھی پتہ نہیں ہوگا. آ گئے ان علوم والوں پر اعتراض کرنے کے لیے. اسی طرح ان انجینئروں کے مذہبوں پہ چلتے رہو جن کو استنجوں کے طریقے بھی نہیں آتے, قرآن بھی صرف پڑھنا نہیں آتا. اور یہ مجتہد جو تمہارے بیٹے جن کو قرآن کا حرب, وہ قاری قرآن تھے, وہ حافظ قرآن تھے, وہ حضور کے تربیت یافتہ تھے. بیٹے رہو یہ ان کتابوں میں مسائل نہ ہو, یہ بتا کے دکھا دے. یہ تو پڑھ کے تمہیں بتاتے, تو بھی پڑھ لے. گمراہوں سے دین مت سیکھو. اب یہ کہ بیٹا ہوا ہے کیسے, پہلے ٹی وی پہ آیا, پرموٹ ہوا, قاسم علی شاہ بنا, پھر صبح اٹھ کے کہتا ہے 4-5 داڑھی والے بھی اکٹھے ہو گئے جی امام مہدی بن رہا ہے. میں نے خواب دیکھا. ان کو خوابوں کا پتہ ہی نہیں ہے اور خوابوں کی تعبیر جانتے, جس کو بڑے بڑے شیخ الحدیث نہیں جانتے. خواب اس کو بھی خواب, میں نے خواب میں دیکھا. اچھا خواب میں دیکھا, کیا دیکھا جی؟ تعبیر. اللہ تجھے ہدایت دے, بچا لے تجھے اللہ. اپنی اوقات تو دیکھ. 3 پیس سوٹ پہن کے, پتلون پہن کے, لڑکیوں کے سامنے بیٹھ کے میری طرح گناہ, میں تو ایسے بھی گناہ گار ہوں. میں تو تجھے سامنے جو ٹی وی اور شو پر ہم جا کے یہیں کر کے, اور وہ بن رہا ہے امام مہدی. پتہ نہیں وہ شیعہ بھی تو امام مہدی کو تم لوگوں نے اتنا وہ سمجھ لیا. اللہ کے بندو, جو بھی اٹھتا ہے ایرا غیرہ نتو غیرہ دعوے کرنا شروع کر دیتا ہے اس ملک کے اندر, اور حکام بھی خاموش ہوتی ہیں. سارے حاکموں کو اللہ پکڑے گا. جو ہمارا چیف بھی ہو اس کو بھی اللہ اسی بات پہ پکڑے گا اگر ان گمراہوں کو انہوں نے نہیں کھینچا تو. یہ تمہارا کام ہے, ہمارا کام نہیں ہے کہ تم لوگ اپنے خلاف لوگوں کو تو پکڑ کے ان کو کوٹتے ہو, مگر جو قرآن اور سنت اور اس باتوں کے خلاف بات کرتے ہیں اس کو کچھ نہیں کہا جاتا اس ملک میں. یہ ہمیں نہیں پکڑا جائے گا. ہم نے بول دیا, پکڑا تمہیں جائے گا, گروان نہ پکڑو. تو اپنے کل اللہ تعالیٰ کو پھر جواب دے دے. ان گمراہوں کو گھسیٹتے نہیں ہو تم لوگ, ان کی اوقات ہے یہ. کوئی بھی صحابہ پہ بھونکنا شروع کر دیتا ہے, کوئی بھی آتا ہے امام مہدی بننا شروع ہو جاتا ہے. سخت پابندی لگانی چاہیے اس ملک میں اصحاب رسول کے خلاف, اہل بیت کے خلاف. اور جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لٹکا دو یہ حکام اس کو چوک پہ. 5 کو لٹکاؤ, میں دیکھتا ہوں تیسرے دن کون سا پیدا ہوتا ہے. سعودیہ میں یہ ہوتا ہے نا, کچھ بھی ان کے برا ہے لیکن اس چیز میں وہ سخت ہے. ذرا باندھ کے وہاں یہ فضول باتیں کر کے دکھا دے. وہاں پہ پڑے ہوں گے عاملوں کے پیچھے, فلاں کے پیچھے, ان کے پیچھے پڑے. 4-5 لٹک گئے ختم. اور نفسیاتی ڈاکٹروں کو دے دو, آسان علاج میں بتاتا ہوں. نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری. آسان حل ہے, سیدھا لے جاؤ نفسیاتی اسپتال. 400 پہلے 220 کا کرنٹ, پھر 400 اور 660 کا ایک ہی ساتھ دے دو. علاج بھی اور نجات بھی. سدھر گیا تو سدھر گیا, نہیں تو اوپر گیا. 2 دن میں بھول جائے گا کہ امام مہدی ہوتا ہے کہ نہیں. وہاں ایک عورت اٹھتی, یہ نفسیات, یہ شیطان
اصل چیز بیمار ہوتے ہیں لوگ، آپ لوگ ان کو جو ہے نا بڑا رہنما سے، اور ان کے ساتھ پھر شیاطین بھی ہوتے، وہ شیاطین ان کو راستہ بناتے ہیں، اور وہ باتیں تاثیر اثر رکھتی ہے انسان، کیونکہ وہ آپ کو پکڑ لیتے. وہاں بھی تیرے پیچھے ایک ہمزاد ہے، اس کا نام ہوتا ہے شیطان. ہے یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے، یہ جو متاثر ہوتا ہے یہ شیطان اس کو پکڑتا ہے، وہ تمہیں متاثر کرتا ہے. یہاں جو تمہارے موکلات ہیں اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے تم نے مجاہدہ نہیں کیا ہے، کیونکہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ اس کو عالم بھی نہیں کرے، صوفی بھی نہیں کرے، اس کو بھی پکڑ لے گا وہ. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ عام حالتوں میں جنگوں میں ایک طاقتور قوم آ کر کے بڑے بڑے بزرگوں کو پکڑ لیتی ہے کہ نہیں پکڑتی. یہاں سے اگر حملہ کرتے ہیں امریکہ یا اگر جس کے پاس اسلحہ زیادہ ہوگا، اسباب میں اگر آپ کمزوری اختیار کرو، یہ قرآن کا حکم ہے، اور آپ نے قرآن کے حکم میں کمزوری دکھائی، آپ کے پاس آپ گرفتار ہو گئے، آپ کو کہ جی اللہ توکل، اللہ نے توکل اسباب کے ساتھ فرمایا ہے، وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. ہمیں تو یہ طریقے آتے ہیں. میں چلا گیا میڈیا پہ گیا تو وہاں ایک آ گیا ہیپناٹائز، وہ حمزاد کا یوں کر رہا ہے، اتنی آنکھیں، گولیاں یوں کر رہا ہے، کبھی جی. میں اخبار پڑھ رہا تھا، ایک دفعہ میں نے دیکھا میرے پہ ٹکٹکی باندھ کے کھڑا گیا، میں دیتا ہوں سو گورا وہ کہ کشر و سامان مشر. اس کو دیکھو، یوں اٹھایا ادھر جیب میں بند کیا میں نے پہلے. پھر اس کو باتھ روم میں نے کہا لے جاؤ، اس کے پچھواڑے پہ ڈچک 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 جب لگا رہا نا یوں بیٹھا، اور میں اس کو میں تازہ بس سو گورا میں نے کہا ہر جگہ ہر بل میں انگلی نہ مار. ایسے بیٹھا ہوا تو پھر شرافت سے حضرت بیٹے ہیں، حضرت بیٹے ہیں، حضرت میں ابھی حضرت حضرت کرے گا، تھوڑی دیر بعد تیرے ادرک نکل چکا ہے، ابھی گیس نکل جائے گی دن میں. بعد میں میرے شاگرد کو فون کرتے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دو. میں نے کہا اس کو بول بیٹا ہر بل میں انگلی نہ مارا کر، کہیں کہیں ہنسدے ہوتے بندے کو نکل جاتے. ایک جگہ گیا اس نے بھی سیکھا ہوا تھا کہیں فیکٹری میں، اس نے چائے میں مجھے ملا کے پلا دیا. چائے سے میری تھوڑی طبیعت خراب ہوئی. میں نے کہا بندہ کون ہے؟ کہہ رہا تھا فلاں ہے. توجہ ڈالی میں نے، سامنے آگے ہاتھ جوڑا. میں نے کہا اب ہاتھ جوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو نے چیڑا ہے ہم کھائیں گے، اس کی معافی نہیں کرتا. میں جب غش کر کے مارا نا تو بھاگ گیا وہاں سے، تو سیٹ اس کے پیچھے گھومے، مجھے کہہ رہا حضرت وہ تو فیکٹری چھوڑ کے بھاگ گیا. میں نے کہا وہ تجھے دوربین میں بھی نظر نہیں آئے گا، فیکٹری تو چھوڑ علاقہ بھی چھوڑ کے بھاگا ہوگا. اس لیے سیکھو، علم سیکھنے کا نام ہے. یا وہابی ہے یا سے، اور وہابی سب کو اللہ نہیں دیتا، جو اس کو وہابی دیتا ہے اس کو بھی رگڑے لگاتا ہے. ہمیں بھی 25 سال رگڑے لگے، ایسے نہیں آئے. جب مجاہد اس سے بھی کرواتے، اس سے سخت کرواتے. تم لوگ نرم ہو، یہ جو فی ظنون تم لوگ طے کر رہے ہو تم نے کتنی آسانی سے دیا. ہم سے پوچھو ہم نے کس طرح طے کیا ہے. امام بخاری نے بخاری لکھی اس نے کتنی سختیوں سے لکھی ہے، لیکن تم کتنی آسانی سے پڑھ رہے ہو. اس کو زیادہ سختیاں ملتی ہیں، تمہاری سختیاں کم ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنے مجاہدے کیے، آج آپ کتاب آسانی سے پڑھ لیتے. یہ حدیثیں جو آج تک ہم تک پہنچی اس کے پیچھے کتنے مجاہدے، مگر ہم کتنی آسانی سے پڑھتے. یہ تو ایک کاغذ کی کتاب اٹھاتا ہے اردو، اس کے پیچھے مجاہدے نہیں دیکھتا، ان بزرگوں پہ ہو جاتے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. تو علم کی قدر کرو. عالم مگر غلطی ان سے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ بس تم عالم یا ولی کو معصوم سمجھ لو، بس ان کی غلطیوں سے درگزر کرو. تمہیں لگتا ہے کہ یہ بات غلط ہے اس کو خط چھوڑ دو، جو صحیح بات ہے وہ لے لو. آپ کے مزاج میں یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے، تو میں آپ سے کہوں گا کہ برائی تو کسی کی بھی جائز نہیں ہے کرنا، تو اصحاب رسول کی کیسے جائز ہو جائے گی؟ جب عام آدمی کی کوئی برائی کرتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، تو صحابہ کی برائی کرنے والا اپنے آپ کو مسلمان کس دلیل سے سمجھے گا؟ ایک سمپل سی بات ہے. ایک چیز کو جو چھوٹے کو نہیں مانتے تو بڑے کی کیسی جائز ہو جائے گی؟ آج تم خود کہتے ہو کہ تمہارے آیت اللہ کو قرآن نہیں آتا، مجتہدوں کو نہیں آتا، تو ان سب کو تو قرآن آتا تھا.
تو عرض یہ کہ ایک اور بات بتا دوں، یہ تمہیں اس بات پہ گمراہ کریں گے کہ قرآن کی وجہ حفظ، قرآن کی جمع کرنے کی وجہ حفظ، حافظوں کی شہادت ہے. کیا ہے؟ یہ ان سے پوچھا کرو وجہ قرآن جمع کرنے کی کیا ہے؟ یہ جمع القرآن جو ہوا یہ حافظوں کی شہادت کی وجہ سے ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ حضور نے صحابہ کو حفظ بھی کرایا. تو جس کو قرآن حفظ ہو وہ مکتوب لکھے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جن کے پاس حافظ نہیں ہے وہ ڈرے، جن کے پاس حافظ ہے وہ کیوں ڈرے؟ تو وہ اپنے ڈر میں ہے، ان کو ڈرنے دو. ہمیں کوئی ڈر نہیں کیونکہ حافظ ہمارے پاس ہے. سبا قرات ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے، قرآن کے حفاظ ہمارے ہاں ہے اور تواتر کے ساتھ ہے، اور تمہارے ہاں تواتر کے اندر بھی نہیں ہے. کیونکہ قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ یہ اہل حق کے سینے میں محفوظ ہو سکتا ہے، باطل اس کو حفظ نہیں کر سکتا. یہ معجزہ ہے قرآن کا. آج بھی فاسق بچے کو لے آؤ، اگر وہ موبائل دیکھتا ہو قرآن حفظ ہونے بھول جاتے. جاؤ تجربہ کرو. یہ معصوم بچے پہ قرآن کیوں حفظ ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے، اس کے گناہ بخشنے شروع ہو جاتے، اس لیے وہ حفظ کر لیتا ہے. مگر یہ جیسے ہی بڑا ہوگا، مگر وہی بچہ جب موبائلوں سے کھیلتا ہے، کچھ کھیلتا ہے، یہ قرآن بھول جاتا ہے. قرآن کا یہ معجزہ آج بھی ہے کہ یہ تمہیں پاک کرتا ہے گناہوں سے اور دل میں محفوظ ہوتا ہے. تو یہ گمراہوں کے دل میں کیسے محفوظ ہوگا؟ یہ اہل حق کے دل میں محفوظ ہوتا ہے الحمدللہ. اور اس میں بھی اس دور میں بات حق کی آئے گی تو قرآن پھر بھی قرآن میں جیتنے والی قوم کون ہوگی؟ سر بکف سر بلند دیوبند. دیوبند اس وقت پوری دنیا کے اندر عرب اور عجم میں سب سے بہترین پڑھنے والے قرآن دیوبند کا ہے. جاؤ وہ سارے قرآن جو ہے نا تمہارے، یہ وہ دیوبندی بزرگ ہے وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، جس کے پاس یہ بڑے بڑے بزرگ جا کے کہ ہمیں قرآن آپ سے صحیح کروانا ہے. یہ بھی حقانیت کی علامت ہے. سمجھ آ گئی؟ تو قرآن کا یہ معجزہ ہے. یہ آج اپنے دل سے اصحاب رسول کی برائیاں نکال دے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، تجربہ کر لو، یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں صحابہ سے بغض نہیں رکھوں گا، اور پھر قرآن حفظ کرنا شروع کر دے. اگر حفظ نہیں ہوا تو میرے منہ پہ آ کے تھوک دینا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب